ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں لبیک میں حاضر ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پر مدنی پھول ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری حافظہ اللہ تعالی موجود ہوتے ہیں اور موضوع سے متعلق مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی سلسلے کا ایک موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہونے والے چند اہم واقعات اور ان پر انشاءاللہ عبرت کے جو مدنی پھول بنتے ہیں وہ بھی ہم نگران شورا سے لیں گے۔ مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی، مدنی کسوٹی بھی ہوگی۔ نگران شورا سے ہم سوالات بھی کریں گے، ذاتی سوالات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل طریقت سے متعلق ریلیٹڈ سوالات بھی ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو پرٹیکولر موضوع ہوگا وہ ہے فیشن۔ اس کی کیا وضاحت ہے، موضوع کی کیا ڈسکرپشن ہے، ہمارے مہروز بھائی بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج جو موضوع رکھا ہے فیشن، مدنی چینل کی اسکرین اور ٹاپک ہو یا عنوان ہو فیشن، تھوڑی سی عجیب سی بات ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھے گا تو مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چلے گا کہ یہ عنوان ہم نے کیوں رکھا۔ فیشن کا لفظ بہت عام ہے، کیا گاؤں ہو، دیہات ہو، گلیاں ہوں، محلے ہوں، شہر ہو، ملک در ملک، یہ ایک عام لفظ ہے جو ہر ایک کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بہت ان ہے، فیشن میں ان ہے، یہ آؤٹ آف فیشن ہے، یہ اولڈ فیشن ہے، یہ نیو فیشن ہے، اور پھر زندگی کے مختلف معاملات میں فیشن کا عمل دخل ہے۔ یوں تو زیادہ تر جو ہے وہ پہننے اور سنورنے کے حوالے سے فیشن کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ نت نئے کپڑوں کے حوالے سے فیشن ہوتا ہے، بالوں کے ہیئر اسٹائل کے حوالے سے فیشن ہوتا ہے، اور آپ کے جو فٹ ویئرز ہوتے ہیں، جوتے ہوتی ہیں، چپلیں ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے فیشن ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی فیشن ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کھانے پینے کے معاملات میں بھی فیشن ہوتا ہے، بول چال کے انداز میں بھی فیشن ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہماری تعمیرات ہوتی ہیں اس میں بھی فیشن کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یقینی طور پر شریعت اسلامیہ ایک متوازن معتدل شریعت ہے، ہمیں احکامات بتاتی ہے، اس معاملے میں توازن کی کیفیت قائم ہے، اور کچھ فیشن ایسے ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے، جن کو جواز کا حکم میں داخل کیا گیا ہے، لیکن ہمارا جو پرٹیکولر موضوع ہوگا، ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ناجائز اور حرام فیشن ہوں گے، وہ فیشن ہوں گے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، رب کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ فیشن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک فرمان کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج یہ بھی دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھتے رہیے، اور ممکن ہے شیطان وسوسے ڈالے، کیونکہ آج کے سلسلے سے ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت سارے گناہوں کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اور اگر کسی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کسی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو جب وہ ہمیں پتہ چلے گا، اللہ کی رحمت سے توفیق ملے گی، تو اس سے توبہ کی بھی توفیق مل جائے گی، اس سے بچنے کا بھی توبہ کا ذہن بنتا چلا جائے گا،
اور ہم بچنے بچانے کی سعی تو بہرحال کریں گے ہی. تو آپ دل جمعی کے ساتھ فل کنسنٹریشن کے ساتھ سلسلہ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل نگران شورا بھی تشریف لانے ہی والے ہیں. جب نگران شورا تشریف لائیں گے تو ان کی طرف بھی بڑھیں گے اور ان سے اس حوالے سے سوالات بھی کریں گے. ایک مسلمان کی زندگی کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, اس کو کس چیز کو فالو کرنا چاہیے, کس چیز کے پیچھے چلنا چاہیے, سلمان بھائی یہ بھی پوچھیں گے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن آپ کی طرف بڑھتے ہیں. جی ضرور. میں بستان العارفین پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. حضرت فقی ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مایا ناز تعلیف ہے. علامہ نووی کی بھی یہ کتاب ہے, تصنیف ہے, اس کا عنوان بھی, اس کا نام بھی بستان العارفین ہے. اس کے اندر ایک بات پڑھی میں نے. جی آپ فرماتے ہیں اللہ نظیف و یحب النظافہ, کہ اللہ کریم نظیف ہے اور نظافت کو, صفائی کو پسند فرماتا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ کریم جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. اس بات کو پڑھ کر, اس قول کو پڑھ کر ایک بات تو بڑے واضح طریقے سے سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے. تو اسلام کے اندر بھی درست زیب و زینت کو اختیار کرنا, جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے, بلکہ بعض جگہوں پر حکم بھی ارشاد فرمایا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ نیتیں اچھی ہوتی چلے جائیں تو ثواب ضرور ملتا چلا جائے گا. جیسا مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی لباس جو ہے وہ الگ لباس رکھتا ہے اور اسے پہن کر نماز ادا کرتا ہے, یقیناً یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. شیخ طریقت امیر سنت کی ایک تحریر میں نے دیکھی جس میں آپ نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول بیان فرمایا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ لباس رکھا ہوا تھا جسے پہن کر آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب رات میں اپنے معمولات سے فارغ ہوتے تو اپنے گھر میں تشریف لے جاتے اور نیا لباس پہن کر آتے اور خوب خوشبو لگاتے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے. خود امیر اہل سنت کا بھی معمول جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے, کئی مدنی چینل کے ناظرین کے بھی مشاہدے میں ہوگا, وہ یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے نماز کے لیے باقاعدہ زینت اختیار کرتے ہیں, لباس کو سنوارتے ہیں, اپنی چادر کو صحیح کرتے ہیں, اور عطر لگانے کا تو ایک معمول ہے آپ کا نماز سے پہلے لگانے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز سے پہلے عطر لگانے کو لازم قرار دیتا. تو بہرحال ایک بات بڑی واضح کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ زینت, جائز زینت اختیار کرنا اور اچھے طریقے کے ساتھ معاشرے کے اندر رہنا, نظافت کے ساتھ رہنا, صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنا, یہ اسلام کو محبوب ہے بلکہ اسلام کو مطلوب ہے. امیر سنت کا ایک پورا رسالہ ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے, جس میں بیان ہی اسی بات کا ہے کہ آپ نے اپنے لباس کو خوشبودار رکھنا ہے. مسجد میں آئیں تو بدبودار لباس پہن کر نہیں آنا, منہ میں سے بدبو آ رہی ہے تو بھی مسجد کا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ اپنے منہ کو پہلے صاف رکھیں. تو ان ساری باتوں سے عبد الواجد بھائی ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام نظافت کو پسند بھی کرتا ہے, صفائی کو پسند بھی کرتا ہے, جمال کو پسند بھی کرتا ہے, اور یہ اسلام میں مطلوب بھی ہے. کہیں کو یہ نہ سمجھ لے کسی بھی حوالے سے کہ جی جو گندا مندہ رہے, میلا کچیلا رہے, نہائے نہیں دھوئے نہیں, عجیب اس کی حالت بری ہوئی ہو تو وہ جا ہوا ہے. ایسی بات ہی نہیں ہے. آپ نے بڑی خوبصورت توجہ, ایسی بھی نہیں, ٹھیک ہے, بڑی خوبصورت توجہ دلائی, اور آپ نے جو ہمارا مقصد ہے اس کو واضح کر دیا کہ یہاں ہم زیب و زینت کے خلاف نہیں بلکہ ہم اس فیشن کے خلاف ہیں جو ناجائز ہے. اب مثال کے طور پہ بالوں کی طرف دیکھیں, لوگ بال کٹواتے ہیں, جب بال کٹوا کے وہ دکان سے نکلتے ہیں تو وہ انسان نہیں مرغا لگ رہے ہوتے, سر پہ بال کلغی کی طرح. مرغا بھی آپ نے اچھا لفظ لیا, آپ ایسے الفاظ استعمال کریں, میں پانی پی رہا تھا. جی اچھا. اسی طریقے سے آپ کپڑوں کو دیکھیں تو کپڑوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بدن کو ڈھانپنا ہے اور سردی گرمی سے محفوظ رکھنا ہے اور بدن کو بری نظروں سے بچانا ہے. لیکن ہمارا فیشن ایسا ہے معاذ اللہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اس سے اور لوگ جو ہے نا اس کی طرف دیکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں, بے پردگی ہوتی ہے, چست اور ٹائٹ لباس ہوتے ہیں, اور وہ چیزیں جن کا چھپانا فرض ہے بعض اوقات وہ ظاہر ہوتی نظر آتی. گویا کہ وہ فیشن جو سنت کو مٹا دے وہ مذموم ہے, وہ فیشن جو فرائض کی بجا آوری میں مانے ہو وہ مذموم ہے, وہ فیشن جو ہمیں واجبات کے ترک کی طرف لے کر جائے وہ مذموم ہے. لیکن وہ فیشن جو بیوی اپنے شوہر کے لیے کرے اور وہ شرعی حدود کے اندر ہو تو وہ محمود ہے اور اس کی اجازت ہے بلکہ اس کی ترغیب ہے. اور وہ فیشن جو ایک کام کرنے والا اس نیت سے کرے کہ میں حلال روزی کماؤں
اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لوگ میری طرف مائل ہوں وہ محمود ہے. لیکن اگر دیکھا جائے عبدالواجد بھائی، محسن بھائی، تو اس کو عمومی طور پر فیشن کہا نہیں جاتا. جیسے مثال کے طور پر ہم جب سلسلے میں آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وضو کر کے آتے ہیں، امامہ باندھ کے چادر وغیرہ جو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں. یوں ہی بندہ اگر کوئی کسی جاب پہ جا رہا ہے، کام کرنے جا رہا ہے محسن بھائی، تو اس کو بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے لباس اپنا اچھا پہن کے جاتا ہے، خوشبو وغیرہ لگا کے جاتا ہے. عمومی طور پر اس کو فیشن کہا نہیں جاتا. گھر پہ اگر کوئی وغیرہ تو کہلا سکتا ہے، فیشن نہیں کہلاتا ہمارا، فیشن نہیں کہلاتا. تو اس کو اس میں تھوڑا ڈفرینشیٹ ہو جائے کہ یہ تو ہے زینت اختیار کرنا، جسے آپ سنورنا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فیشن جس ویز میں جاتا ہے، وہ آپ نے پہلی بات کہی کہ بال وہ عجیب سے بنائے ہوئے. ہمارے جو ہے بزرگ کہا کرتے تھے، کوئی عجیب سی بات جو ہے عجیب سی کٹنگ بنا کے آتا تھا، تو اس کو بعض اوقات کہتے تھے، پنجابی میں لفظ بولتے تھے باندر بودی، کی باندر بودی بنا کے آئے ہیں. پیالہ کٹنگ، اب تو پیالے سے بھی اونچے چلے گئے. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا ہم دونوں ہی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کہ کچھ زینت کی چیزیں ایسی ہیں جن کی ظاہر سی بات ہے شریعت نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ان کی ترغیب بھی دی، اور بعض تو اس میں مطلوب و مقصود بھی ہیں. اور دوسرا وہ ایریا ہے جو ناجائز ایریا ہے، جو گناہوں بھری فیشن ہے یا طرز بناوٹ ہے یا طرز سنگھار ہے یا طرز زینت ہے، ایک وہ ہے. تو اب اس میں ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی کیسے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا لیں کیا نہ لیں. تو ایک آیت مبارکہ میرے سامنے ہے، اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، سبحان، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور ان کی جو زندگی ہے اس کو خود رب کائنات نے بہترین نمونہ عمل فرمایا ہے. تو بہترین نمونہ عمل ہے تو اسی کو اپنائیں. یہاں فیشن کی بات ہماری چلی تھی، تو کچھ جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ایک چیز ہوتی ہے فیشن اور ایک چیز ہوتی ہے اینٹی فیشن. ایک فیشن ہے، فیشن تو بالکل معروف ہے. اینٹی فیشن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ فیشن جو ہوتا ہے وہ اس وقت ان ہوتا ہے، اور فیشن وقت کے ساتھ ساتھ اور معاشرے کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ، جغرافی کے ساتھ ساتھ ڈے بائی ڈے تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس کا کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے. تو یہ دوسری چیز جو ہے اینٹی فیشن، یہ کیا ہے؟ یہ بھی فیشن ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فیشن چل رہا ہے، ایک روٹین چل رہی ہے کسی چیز کی. اب کیونکہ فیشن کا ایک بہت بڑا مقصد اگر ہم سامنے رکھیں، یوں تو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا لیکن سامنے رکھیں تو وہ یہ ہے کہ نمایاں ہونا. کوئی شخص چاہتا ہے، کوئی فرد چاہتا ہے، ہاں وہ نمایاں ہونا چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے ممتاز نظر آؤں. تو اینٹی فیشن کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک معاشرے میں بالوں کا ایک خاص وضع قطع چل رہی ہے. یہاں پہ میں صرف تفہیم کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک خاص اسٹائل چل رہا ہے بالوں کا، اب کوئی اس کے بالکل اینٹی کر لے تو یہ بھی گویا کہ فیشن ہے بالکل، اور اسے کہا اینٹی فیشن. اچھا، فیشن ہی کے مقابلے پر دوسری بات ایک جو کہی گئی وہ کہی گئی ٹریڈیشن. اچھا ہاں، ٹریڈیشن کی گئی. ایک جگہ اگر ایک طبقہ ایسا ہے اور بڑا طبقہ ایسا ہے، ایک لارج فیگر ایسا ہے ہمارے افراد کا، معاشرے کے افراد کا، جو فیشن کو فالو کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے، کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو ٹریڈیشن کو فالو کرنا چاہتا ہے. اور اس کی مثالیں بھی ہیں کہ وہ ہمارا ٹریڈیشن ایک گھروں میں عام رواج ہوتا ہے، ٹریڈیشن ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ میں مدنی چینل کی ناظرین کے لیے آسانی کر دوں کہ کچھ زیورات ہوتے ہیں، کچھ خاص قسم کی اشیاء ہوتی ہیں جو باپ دادا سے پرکھوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، وہ آگے منتقل ہوتی ہیں. تو باوجود اس کے کہ ٹرینڈ چاہے کچھ بھی چل رہا ہو، کوئی بھی آپ کا فیشن چل رہا ہو، لیکن وہ ٹریڈیشنل فالوئنگ کرتے ہیں اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی گویا کہ ایک قسم کے فیشن ہی کے زمرے میں آتے ہیں. الگ سے نظر آنا نا، وہ بات جو آپ نے کہی کہ فیشن میں ایک جو بہت زیادہ نظر آتا ہے معاملہ، وہ تو خود نمائی. تو وہ اس میں چاہے وہ فیشن سے الگ ہو کر چلے یا فیشن کے ساتھ چلے، وہ معاملہ یہی ہوتا ہے. اس طرح لباس جو ہے آج کل، جو واجد بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا لباس پہنا جاتا ہے خود کو نمایاں کرنے کے لیے کہ جس میں شرعی حدود کو پامال کیا جاتا ہے. تو وہ جبکہ لباس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپایا جائے اور دوسروں کو بد نگاہی سے بچانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، بنیادی مقصد یہ. مگر آج کل جو لباس مرد ہو یا عورت جو عموماً پہنا جا رہا ہے معاشرے میں، تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ چلتے ہوئے بھی، اسکوٹر پہ بیٹھتے ہوئے بھی، یا کہیں زمین پر بیٹھے یا مسجد میں آئے، تو پھر اس وقت جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ یہ شرعی حدود سے باہر ہے. اور حالانکہ چل وہ رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، معاشرے میں کوئی اسے برا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. اور چیز کا یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو فیشن ہے
وہ بعض اوقات انسانی فیلنگ اور جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں فیشن کے ذریعے ایک طرح سے تکبر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. جی وہ بہت امیر ہیں, ان کے پاس بہت کچھ ہے, تو وہ تکبر کا اظہار فیشن کے ذریعے. بعض لوگوں کو خود نمائی کی عادت ہے, ریاکاری کی عادت ہے, نئی سے نئی گاڑیاں لے کر, نئے نئے فیشن اپنا کر وہ ایک طرح سے ریاکاری. میں کسی پہ حکم نہیں لگا رہا, لیکن نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن یہ بھی جذبہ کار فرما ہو سکتا ہے کہ وہ ریاکاری کی طرف یا تکبر کی طرف جا رہے ہیں. اور اس طریقے سے جیسے آپ نے لباس کی وضاحت فرمائی, اب لباس کا بنیادی مقصد ہے بدن کو ڈھانپنا, لیکن فیشن ایسا لباس لے کر آتا ہے جو بدن کو ظاہر کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ پینٹیں جو ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر پھاڑ لیتے ہیں, جی اسے فیشن کہا جاتا ہے. یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے. آپ اپنا ستر دوسروں کے لیے ایکسپوز کر رہے ہیں. ٹھیک, دیکھنے والا اور دکھانے والا دونوں پر حدیث مبارکہ میں لعنت بیان فرمائی گئی. بعض لوگ ایسی پینٹیں پہنتے ہیں کہ جو پیچھے سے بہت نیچے چلی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے. بعض خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں کہ اگر وہ رستہ چل رہی ہوں تو دیکھنے والوں کو نظریں دوسری طرف کرنا پڑ جائے. چھوٹی طرف کرنی ہی چاہیے نظریں, تو خواتین کی طرف ظاہر سی بات ہے اس سے تو بچائیں گے, لیکن اچانک بھی پڑ جائے, اگر کوئی حادثاتی طور پر بھی ایسی کیفیت ہو جائے اور نہ بھی ہو, تو بہرحال ایک چیز معاشرے میں یہ اس طریقے سے چل رہی ہے. اب مختلف رنگ چل رہے ہیں عبد الواجد بھائی, محسن بھائی, مختلف رنگ ہیں. کوئی کسی چیز کو فالو کرتا ہے. ایک ہی وقت میں سلمان بھائی معاشرے میں مختلف رنگ چل رہے ہیں فیشن کے. کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے, کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے, کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے, اور جو جس کا آئیڈیل ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے. تو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. کیا بات ہے. ہم اردو پیش کرتے ہیں, ہم ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اپنا ٹرانسلیٹر مدنی چینل کا موجود رہتا ہے سلسلوں میں. ایک تو یہ چیز ہے. اچھا, پھر یہ مختلف رنگ ہیں, تو اب ہم کس کا رنگ اختیار کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ سے بہتر کس کی رنگائی؟ اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے. تو قرآن و حدیث میں جو احکام آئے, جو ہمارے لیے زینت کے طریقے آئے, جو سنت ہے, ان کو اختیار کیا جائے. اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو لباس کے حوالے سے, بالوں کے حوالے سے, رہائش کے حوالے سے, بولنے کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, رہنے کے حوالے سے, لوگوں سے تعلقات کے حوالے سے ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں. اور یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ایٹیٹیوڈ ہی ہم اپنا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی راستہ اپنا رہے ہیں. تو یہ ایک راستہ ہے, وہ بہترین راستہ ہے جس کا رب کائنات نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. تو یقیناً ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے. ہمارے سلسلے کی ایک خوبصورتی, ایک مشکل یہ ہے کہ نگران شورا کے آنے سے پہلے تو ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے اپنی جگہ, لیکن نگران شورا کے آنے کے بعد ہماری گفتگو کا محور جو ہوتا ہے وہ نگران شورا کی طرف ڈائیورٹ کر جاتا ہے. اور ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس چلا جاتا بھائی. نہیں, آپ کے آنے سے تو ڈھارس بنتی. آ گئی جان تنے بے جان میں, یہ آنا کیا ہے. واہ, میں سن رہا تھا ویسے صحیح. ابتدائی آپ کو فیشن کے حوالے سے آج سلسلے کا موضوع ہے, اور اس پر جو ہے وہ مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. پہلا سوال آپ سے, آخر آپ کیوں نہیں فیشن کرنے دیتے؟ آپ کو فیشن نہیں کرنا, آپ نہ کریں. آپ اگر بننا سورنا نہیں چاہتے, آپ نہیں چاہتے معاشرے میں آپ اچھے لگیں, لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کی تعریف کریں, اگر آپ کو نہیں لگتا اچھا تو آپ نہ کریں. فیشن کی کیوں آپ بات کر رہے ہیں؟ فیشن دوسروں کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کرنے دیں بھائی. کب کی ہے؟ اب یہ سلسلہ لے کر بیٹھے ہیں, بات یہی چلنی ہے آگے. نہیں, مجھ سے آپ صبح میں نے یہ بات کب کی ہے بھائی؟ آپ سے مراد میرا مطلب یہی ہے کہ ابھی جیسے ہم کہہ رہے تھے فیشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پہلے میں سوال بدل دیا. الحمدللہ فیشن کو فالو کریں یا نہیں کریں. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اب جیسا آپ نے کہا نا کہ اگر ایک شخص کو لگتا ہے کہ میں اچھا لگوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. کسی نے خود بارگاہ رسالت میں عرض کی نا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے جوتے اچھے ہوں, میرے کپڑے اچھے ہوں, اور میرا یہ اچھا ہو تو اس کو تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ اس کا نام تکبر نہیں ہے. تکبر حق کو جھٹلانے کا نام ہے. تو ایک انسان نیچرلی طور پر آئینے کے سامنے کیسا ہی کھڑا ہو, معاشرہ اس کے جسم کو, اس کے چہرے کو, اس کے خد و خال کو کیسا ہی نام دے رہا ہو, اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ذات نے خود کو مطمئن ثابت کر کے گھر سے نکلنا کہ میں اچھا لگ رہا ہوں.
وہ کپڑے بھی پہنے گا, وہ بال بھی بنائے گا, وہ جو کچھ کرے گا اس کو لگے گا میں اچھا لگ رہا ہوں, آج میں صحیح ہوں. تو خود کم از کم خود کو آئینے میں دیکھ کر اچھا لگنے کی خواہش یا تمنا یہ ہوتی ہے. خود کو اچھا دیکھے گا, کوئی اس کا چہرہ یا اس کا لباس اچھے نظر آ رہے تو اس میں ذاتی طور پر اس کو ایک بہترین نظر آتی ہے. تو ایک ایسا یہ نیچرلی حصہ ہے, اس کو آپ کیسے دبا سکتے ہیں؟ اب رہی بات آپ فیشن کی جو کر رہے ہیں, تو فیشن کا لفظ جو ہے نا, وہ یہ فیشن کا لفظ ہے دنیاوی انداز پر. اسلام و دین زینت کا درس دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے شاید مسجد کے متعلق آیت کریمہ پڑھی نہیں پڑھی ہے مجھے نہیں, خذو زینتکم عند کل مسجد, ٹھیک ہے. تو زینت حاصل کرو, زینت لو جب تو مسجد کی طرف جاؤ, یعنی نماز کے لیے جب جا رہے ہو تو ایک عمدہ اچھا لباس نماز کے لیے پہننا, یہ خود ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے. جی اچھا, جیسے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے بیان بھی کیا, اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز مبارک ہے کہ جب کوئی وفود حاضر ہوتے تو آپ نے اس کے لیے اپنا لباس الگ سے رکھا ہوا تھا. اس کے علاوہ خود چھاگل میں دیکھ کر آپ جب اپنی داڑھی مبارک کو نواز رہے تھے مزید, یا مطلب جو اس کا کیا لفظ میں استعمال کروں, تو حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا ہو رہا تھا. تو اس میں بھی آپ سے عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تو یہ چیزیں اتنی ایک ڈیو ٹو نیچر بھی ہیں, اور اسلام و دین اس کو کیسے روکے گا کہ آپ کا ظاہری گیٹ اپ جو ہے وہ اچھا نظر آئے, تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے, اور اس میں دین کا اور اسلام کا فائدہ ہے. جو دین اور اسلام مسجد میں اس حال سے داخلے کو حرام قرار دے دے کہ اگر آپ کے بدن سے, آپ کے لباس سے, یا کوئی آپ کے ساتھ ایسی چیز ہے جس سے بدبو آ رہی ہے, تو جو اسلام و دین اس حالت میں آپ پر مسجد کا داخلہ حرام کر دے, مسجد کا داخلہ حرام کر دے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اسلام و دین تو اس معاملے میں بڑا واضح درس دیتا ہے. تو جب ٹھیک ہے درس ہے اور اس طرح زیب و زینت کا بھی ہے, تو وہ بندہ جو فیشن کر رہا ہے یا کوئی عورت ہے جو فیشن کر رہی ہے, وہ بھی تو زیب و زینت ہی اختیار کر رہا ہے. جو پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہے وہ بھی اپنے طور پر تصور کو دیکھا جائے گا, یعنی کہ میں اچھا لگ رہا ہوں اس وقت جو ہے نا, میں اچھا لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا ہوں, اس کے لیے میں نے اپنا کوئی وہ تقابل بنایا, مطلب میں نے اپنا ایک رول بنایا, رول ماڈل بنایا ہوا ہے. دیکھیں اسلام جو اتنا حیا کا, زینت کا درس دیتا ہے, ہمارا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل اور بہترین نمونہ عمل قرار دیا جا رہا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام و دین ہماری لباس, ہمارے بال اور ہمارے جو انداز ہے اس کے معاملے میں کلام نہ کرے؟ خاموشی, یہاں خاموشی کیسے رہے گی؟ جو صبح دوپہر شام رات اس کا زندگی کا ایک حصہ ہو تو اس میں خاموشی کہاں سے رہے گی؟ بعضوں کی ایک نادانی ہوتی ہے کہ بھائی اسلام اور دین جو ہے یہ لباس کے معاملے میں خاموش ہے, بس جو ایک لباس ایک نارمل سا ہے جیسے ستر چھپ جاتا ہے اس طرح کا, ایسا نہیں ہے, خاموش نہیں ہے. مطلب ایک حرام اور حلال کی بات الگ ہے, مگر ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے؟ ایک بہت نارمل سی چیز ہے. حتیٰ کہ اسلام و دین ہمارا یہاں تک درس دیتا ہے کہ لباس ہونا کتنا, یعنی ٹخنے سے لے کر آدھی پنڈلی تک, ٹخنے کے اوپر سے لے کر آدھی پنڈلی تک میں لباس کی پیمائش بیان کی گئی ہے. یعنی اگر ہم جب جبہ پہنے, کرتا پہنے تو یا جو پاجامہ پہنے تو پاجامہ یا شلوار جو بھی ہم پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہو, اور جو کرتا یا جبہ یا جو بھی ہم پہنے وہ آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک اس کو سنت قرار دیا گیا کہ یہ اسلام و دین کا یہ ہمارے لیے پسندیدہ ہے, یہ درس ہے, یہ درس ہے. تو اب یہ ابواب حضور احادیث مبارکہ میں باب ما جاء فی لباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب اللباس ہے, اور اسی کتاب اللباس کے اندر امامہ شریف کا بیان موجود ہے. ٹھیک ہے کہ امامہ شریف کو بھی لباس ہی کا حصہ دیا گیا. اب اگر ہماری مسلم کمیونٹی, بات تو مسلم کمیونٹی سے کریں گے نا,
اگر ہماری مسلم کمیونٹی اسلام و دین کے ان اسباق کو ان موضوعات کو پڑھ لے کہ لباس کے بارے میں، کیونکہ یہاں ہے اسلام و دین کیا کہتا ہے، اصل میں ہمارا نا ایک کوسچن نہیں ہے، تو ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت المیہ ہے نا، اس میں ایک یہ بڑا ہے کہ ہمارے مسلمان کی زبان پر یہ سوال نہیں آ رہا. اللہ کرے کہ آج کا سلسلہ ہماری زبان پر یہ سوال لانے میں کامیاب ہو جائے. وہ سوال کیا ہے؟ اسلام و دین کیا کہتا ہے. یار آپ یہ کاروبار کر لیجئے، اسلام و دین کیا کہتا ہے. آپ اسے شادی کر لیجئے، اسلام و دین کیا کہتا ہے. یعنی قرآن اور حدیث اس معاملے میں میری کیا رہنمائی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ فلاں جگہ چلے جائیں، بڑی آپ کو مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا. میرا دین کیا کہتا ہے. آپ فلاں لباس پہن لیں، اس معاملے میں میرا دین کیا کہتا ہے. آپ فلاں کھانا کھا لیں، اس معاملے میں میرا دین کیا کہتا ہے. اچھا یہاں آپ کہیں کہ یار یہ سوال ہے آپ کے ذہن میں، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال تمام تر زندگی کے گوشوں میں ہمارا حصہ بن جائے. ویسے کھانا کھاتے ہیں، اگر معاذ اللہ آپ کے سامنے کو سور کا گوشت رکھ دے اور کہے کھاؤ، تو آپ کہیں گے اس میں میرا دین کیا کہتا ہے. تو دین کہتا ہے یہ حرام ہے. پیاس لگی ہے، کوئی شراب رکھے گا تو آپ کہیں گے دین کہتا ہے یہ حرام ہے. تو کئی جگہوں پر آپ دین کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں نا، آپ عمل کر رہے ہیں اور نہیں حرام ہے. مگر سود کے معاملے میں کیوں پڑھ جاتے ہیں. اچھا جو پڑھ رہے ہیں وہ بدقسمتی سے پڑھ رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے وہ اس لیے بھی نہیں. ان کے نہ پڑھنے کی بنیادی وجہ کیا ہوگی کہ اسلام و دین اس کو حرام کہہ رہا ہے. تو یہ سوال جو ہے نا کہ دین کیا کہتا ہے، میرا اسلام کیا کہتا ہے، یہ پلیز یہ سوال اپنے اندر آپ بالکل وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. کسی کو دینا ہے یا کسی سے لینا ہے، دین کیا کہتا ہے. کپڑے پہننے ہیں، کون سے پہننے ہیں، کس رنگ کے پہننے ہیں، دین کیا کہتا ہے. بھائی آپ کو فیشن کرنی ہے، آپ سونے کی چین کیوں نہیں پہنتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سونے کی چین مرد پر حرام ہے. آپ فلاں زیور کیوں نہیں پہنتے؟ جو پہنتے ہیں لوہے کی چین، لوہے کی، سونے کی نہیں، میٹل ہے، کوئی بھی ایسی میٹل کی چیز ہے جو مرد کے لیے حرام ہے. عورت کے لیے حرام نہیں ہے، مرد کے لیے حرام ہے. کس نے کیا؟ یہ دین نے کیا. آپ اس بات کو مانتے نہیں ہیں. جب آپ اتنی بات مان رہے ہیں تو اس کے آگے بڑھیں، عشق و محبت کی دنیا میں آئیں. اور عشق و محبت کی دنیا یہ ہے، اور ایک خوبصورت دنیا یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب دیکھا تو انہوں نے پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے. یعنی کہ نہ سحری نہ افطاری، روزوں پر روزے، روزے پر روزے. اس کو صوم الوصال کہا گیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی حالت دیکھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں کیا ہو گیا. عرض کی کہ حضور آپ نے پیدر پہ روزے رکھے، انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے. تو یہ تو صحابہ کرام کا انداز ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہیں. بھائی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، میں بھی ویسا ہی کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاخ کے نیچے سے سر جھکا کر گزر رہے جبکہ شاخ اوپر ہے. بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے کہ جن دنوں آقا کے ساتھ گزرا تھا شاخ نیچے تھی، آقا سر مبارک جھکا کر گزرے تھے، میں بھی اپنا سر جھکا کر گزر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اب آپ بولے کسی کے ادا کو ادا کر، یار آپ گلوکار اداکار کے ادا کو ادا کرو تو آپ جنٹل مین، آپ فنکاروں کی ادا کو ادا کرو تو آپ جناب معاشرے کے معزز فرد. آپ فلاں مطلب کہ کوئی بھی مطلب کہ فنکار ہو یا فنٹر ہو یا فنکر ہو، جو بھی جیسا ہی دنیا کا ایسا آدمی، آپ اس کے طریقے پر، اس نے پینٹ بدل دی تو آپ نے پینٹ بدل دی، اسے شرٹ بدل دی آپ نے شرٹ بدل دی، اسے ٹائٹ پہنی تو آپ نے ٹائٹ پہنی، اسے ڈھیلی پہنی تو آپ نے ڈھیلی پہنی. آپ دنیا بھر کے لوگوں کی نقالی کرو تو آپ جنٹل مین کہلاؤ. تو جو خود آمنہ کے لال امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کے لیے اپنے لباس کو، اپنے انداز کو ڈھالے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کون عقل مند، سمجھدار اور بہترین فرد ہوگا یہ بتائیے. اور دوسری بات یہ، جیسے میں نے کہا کہ اچھا نظر آئے. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ خود نمائی. اچھا نظر آؤں. ٹھیک ہے، اس میں خود نمائی آئے یا نہ آئے میں اس معاملے میں زیادہ کلام نہیں کر پاؤں گا شاید، لیکن ایک فطرت ہے کہ میں اچھا نظر آؤں. آدمی اپنے منہ پر کالا رنگ لگا کر نہیں نکلتا. اگر کوئی داغ دبا کپڑے پر اس کو ہو جائے، اس کو صاف کرنے کا اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر دنیا کے کسی بھی اہم ترین فرد کی
انداز کو نقل کرنے کا کہ میں اچھا نظر آؤں، شوق ہے تو پیارے محبوب سے بڑھ کر کوئی شخصیت لا کر تو دکھا دیں سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ حسین و جمیل کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، آپ جیسے بال مبارک کا انداز نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، آپ کی داڑھی مبارک جیسا خوبصورت انداز نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، آپ کے مبارک لباس کا انداز، اس کی صفائی ستھرائی کا انداز، اس کی نظافت کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے مسکرانے کا انداز نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اچھا یہ تو مسلمان کے لیے جو میں بات کر رہا ہوں، مسلمان کے لیے تو اس بات میں کوئی قیل و قال ہے ہی نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، جھوم رہے ہوگے یار واقعی آقا کی تو شان ہے، واقعی آقا کی شان ہے، بلکہ جو ان کی شان بیان کرتے ہیں ان کی بھی شانیں بڑھ جاتی ہیں، وہ بھی شانوں والے ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب اتنی خوبصورت اور کامل اور اکمل ذات شخصیت اللہ کریم نے ہم سب کو عطا فرمائی اور ہمیں ان کی امت نے پیدا کیا، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ ان کی پیروی کرو، تو ان کی پیروی میں ہم کیوں ان کی نقالی میں پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اب ان کا انداز اختیار کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دنیا کے حسین و جمیل شخصوں میں شمار کیے جائیں گے۔ آپ جو فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر اس طرح کے لوگ بھی تو پائے جاتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ احکامات تشریعیہ جو ہیں، یعنی جیسے نماز روزہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں اس بات پہ کہہ رہے ہیں ہمیں قبول ہے، مگر جو عادتیں ہیں جیسے کھانے کی عادت ہے، لباس کی عادت ہے، تو اس میں آپ ہمیں پابند کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل نجی معاملہ ہے نا، دیکھیں میں چاہ رہا ہوں بریانی کھاؤں، میں چاہ رہا ہوں بریانی کھاؤں یا میں چاہ رہا ہوں قورمہ کھاؤں، تو آپ کیوں مجھے وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں تم ادھر ہی آؤ؟ میں آپ کو بریانی اور قورمہ جب حلال و طیب وہ تو ہم کھانے سے منع نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ تو کہیں گے کہ آقا کو لوکی پسند تھی، جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوربے میں سے لوکی مبارک، لوکی شریف تلاش کر تناول فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو دیکھ لیا کہ آقا کو لوکی پسند ہے، فرماتے اس وقت سے مجھے لوکی پسند ہے۔ مطلب کہ دیکھیں اس کا نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ گناہگار ہو جاؤ گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کریں گے تو آپ کے اندر عشق رسول بڑھے گا، آپ میں محبت رسول بڑھے گی، قربت رسول میں اضافہ ہوگا، الفت رسول میں اضافہ ہوگا، اور جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی، چاہت رسول کی، اور انشاءاللہ سنت رسل کی۔ کیا بات، تو سنت تو پھر کہاں؟ آپ ایسے پیرائے پہ لے آئیں کہ آگے سوال کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں تو ڈرنا چاہیے یار، ڈرنا بھی اچھی بات ہے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ گفتگو اس نہج پہ پہنچ گئی ہے۔ اچھا، یہ جیسے آپ نے لباس کی ترغیب دلائی اور لباس ہونا چاہیے، تو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہم آفیسز میں دفتروں میں کام کرتے ہیں، وہاں سب سوٹڈ بوٹڈ ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، اب ہم وہاں اگر ہم اپنا یہ لباس لے کے جائیں تو ہمیں تھوڑا سا گلٹی فیل ہوتا ہے، شرم آتی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ پینٹ پہننے والے کو جب شرم نہیں آتی، مطلب آپ انسان کے لباس پر غور کریں تو کرتے کا دامن یہ آپ کے مطلب کہ جو حیا والا بال بالخصوص حیا والا حصہ ہے اس کو آگے پیچھے ہر طرف سے کور کر رہا ہے، کرتے کا دامن، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو آپ کو حیا کی طرف بلا رہے ہیں نا، حیا والے لباس کی طرف بلا رہے ہیں، اور حیا ایک ایسی شے ہے کہ جو ہر سلیم الفطرت اور اچھی طبیعت والے کو حیا پسند آئے گی، اور حیا جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے۔ کہتے ہیں نا حیا تو نظر میں ہونی چاہیے، جی حیا تو نظر میں ہونی چاہیے، حیا تو نہیں ہونی چاہیے، حیا نظر میں بھی ہونی چاہیے۔ اور جس نے بھی کہا اسے کون سی مطلب کا حدیث بیان کی ہے آپ کو؟ حیا نظر میں بھی ہونی چاہیے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو یہاں تک ارشاد الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک شعبہ، یعنی کہ ایمان کے اتنے شعبے ہیں۔ حدیث پاک میں جو ہے ایمان میں اتنے شعبے ہیں، پھر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ، یعنی خصوصیت کے ساتھ یار آپ سب آنا میرے گھر پر دعوت ہے، خصوصیت دیکھیے حیا کی، آپ سب آنا میرے گھر دعوت ہے، یار محسن بھائی آپ ضرور آنا، ارے نہیں آنا، تو آپ کو لگے یار جب عمران نے سب کو بلایا تو میں تو شامل تھا محسن،
لیکن الگ سے محسن کا ذکر کرنا یہ محسن کی امپورٹنس بیان کرنا ہے نا. دیکھو محسن بھائی آپ نہیں رہ جانا, سبحان اللہ, بہت خوب. ٹھیک ہے نا. الحیاء شعبۃ, حالانکہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے جو شعبے بیان کیے ایمان ان میں حیا شامل تھی, بالکل مگر الگ سے پھر حیا کو بیان کیا. الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے, ہائی لائٹ کیا. ہائی لائٹ کیا ہے. تو حیا ہے یار. واہ, اور حیا کے مختلف درجے ہیں. اس میں میرے سنت کا رسالہ ہے وہ باحیا نوجوان, بالکل اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی زبردست سنتوں بھرا مواد ملے گا. ٹھیک ہے جی, کچھ کالز کو شامل کر لیتے ہیں مہروز بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا طریقے میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, مدنی منوں کو کیسے فیشن کے کپڑے پہننا چاہیے؟ ایک اسلامی لباس ہے اور ایک اسلامی وضاقت ہے جو میرا خیال ہے کہ عام آدمی سمجھتا ہے. ہمارا جو کرتا شلوار ہے قومی لباس بھی ہے اور اس میں بہت ساری صورتیں اس کو سنت کے مطابق ڈھالنے میں بھی مددگار ثابت ہو جاتی ہیں. تو ایک ایسا ہی لباس ہو جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ اسلامی لباس اس نے پہنا ہے, ایک مسلمانوں کا لباس اس نے پہنا ہے. تو ایسا لباس ہو, پھر اس میں کارٹون, بندر, بوت وغیرہ کی تصویریں نہ ہوں, ایسے ہوں. میں دیکھتا ہوں بات ایسے مدنی ماحول سے وابستہ بھی گھرانے ملتے ہیں جن کے بچے مختلف لباس میں ہوتے ہیں, اپنے والے لباس میں, مطلب کرتے شلوار میں اس طرح نہیں ہوتے. آپ جائیں گاؤں دیہاتوں کے اندر, مثال کے طور پر جب وہ جو سیلاب آتا ہے نا, سیلاب یا کوئی اس طرح کی پریشانی آتی ہے, اللہ آسانی کرے, تو شہروں سے لباس گھر الماریوں سے نکال کر ان کی مدد کے لیے دیے جاتے ہیں. میں آپ سے مدی جائے گا ناظرین سے پوچھتا ہوں, آپ نے 10,000 پینٹیں اور 20,000 شرٹ نکال کر بیگ میں ڈال کر بھجوا دیے, ہم نے ڈالے یہ سیدھے دیہات کے اندر. کون سا دیہاتی بھائی پینٹ پہنے گا, شرٹ پہنے گا؟ وہ تو پینٹ دیکھ کے بولے گا اس کا شلوار کیسے بنے گا, اس کا اجار بند کہاں سے جاتا ہے, بیلٹ کی جگہ اجار بند ڈالا ہوا, اس کو پتہ ہی بیچارے کو کچھ نہیں ہوگا, تو وہ کہاں سے وہ آپ کا پینٹ پہنے گا. تو مطلب کہ یہ الگ سے ایک چیز ہے جو آج بھی ہمارے بہت سارے کلچر میں نہیں. اچھا, دنیا کے کئی ملکوں میں چلے جائیں آپ کو ایسا لباس نہیں ملتا بھائی. کئی ملکوں میں چلے جائیں آپ کو ایسا, ان کا اپنا ایک قومی لباس ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک. اچھا, دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ جائیں تو مذہبی لباس الگ ہے. جی بالکل پہچانا جاتا ہے, یہ مذہبی لباس ہے, یہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے. آپ افریقہ جائیں, سوڈانی ہے, اسی طرح نائجیریا ہے, ٹھیک ہے, ان کا ایک اپنا, ان کا ایک مذہبی شخص کا لباس الگ ہوتا ہے. وہ لمبا جبا ہوگا, چٹپٹا سا, پٹے شٹے بنے ہوئے ہوں گے, اور یوں ڈھیلا ڈالا سا, پھر ان کی ٹوپی بھی ان کی اپنے. اچھا, ہر ملک کی اپنے اپنے ٹوپی بھی الگ ہے. ترکیوں کا مذہبی لباس الگ ہے, ٹھیک ہے, چائنیز کا مذہبی لباس الگ ہے. ایون کہ اگر کوئی جیپنیز ہو جائے نا مسلمان, اس کا اپنا مذہبی لباس اس کی نوعیت کے مطابق الگ ہو جائے گا. عرب دنیا میں مذہبی لباس الگ ہے. یہ الگ ہے کہ اب ہمارے یہ جو لمبا جبا ہے نا جو ہم پہنتے ہیں, یہ نارملی طور پر دنیا بھر میں تھوڑا بہت اونچ نیچ کے ساتھ, سائزوں کے اوپر نارملی طور پر یہ بھی ایک مذہبی لباس کی صورت اختیار کر گیا ہے. اور ہم جو کرتا شلوار پہنتے ہیں وہ زیادہ تر پاکستانی ہونے کی علامت بھی ہے, ایشین کی علامت بھی ہے. اور جیسے کہ ہند ہے, انڈیا, تو اس میں برے صغیر میں, تو برے صغیر پاک و ہند میں غالباً بنگلہ دیش بھی آتا تھا, اب میرا خیال ہے. تو وہاں پر کرتا شلوار نہیں ہے جی, ان میں شاید زیادہ تر جو ان کا لباس ہے نا وہ لنگی ہے. دھوتی, دھوتی نہیں, دھوتی اور لنگی میں بھی فرق ہے. ہاں, دھوتی کھلی ہوئی ہوتی ہے, لنگی بند ہوتی ہے. اللہ اکبر, ٹھیک ہے. تو وہاں لنگی ہے, اور لنگی کے اوپر یہ شرٹ پہنیں گے, کرتا ورتا نہیں پہنے گے. ان کا نئی لنگی اور نیا شرٹ, یہ ان کا لباس ہے جی, ٹھیک ہے. یہ عید کو بھی ایسا ہی پہنیں گے, یہ ان کا لباس ہے. ہمیں اچھا نہیں لگے. ہمارے یہاں مطلب کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں, پھٹے ہوئے جرسیاں پہن سکتی ہے, ادھر تو پھٹا ہوا, پیچھے سے پھٹا ہوا, پینٹ پھٹی ہوئی, تو
نیچے سے بوٹم چھلا ہوا جی ریشے ریشے ہو گئے, ریزے ریزے ہو گئے, پھاڑ پھوڑ کے پہن لیا تو فیشن ہو گیا. تو کیا, تو ہر ملک کے اندر اس طرح کے لباس جدا جدا ہیں, لیکن ایک سنت کا بیان الگ ہے. صحیح, سبحان اللہ. ایک سنت کا بیان الگ ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کے لیے قابل استعمال ہے. کہ سنت کا ایک لباس الگ ہے کہ آستین کی سائز اتنی ہے, کرتے کی سائز اتنی ہے, پجامے یا شلوار جو پجامہ پہنتے یہ ہے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا اکثر 2 چادروں میں رہنا ثابت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو اچھا پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیسا لباس, تو ہمارے لیے تو یہ قمیص چیزیں بھی ہیں. حضور کا محبوب لباس. جی. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی میں حدیث پاک نقل کی ہے, کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لباس جو محبوب تھا وہ قمیص تھا. سبحان اللہ. ارشادات موجود ہیں احادیث مبارکہ کے اندر. تو مذہبی لباس میں رنگ کا بھی خیال ہے کون کہ اب ہم کسی بھی رنگ کا پہن لیں؟ دیکھیں جو رنگ سرکار, ہم یہاں بات کر رہے ہیں محبت اور پیار کی, آقا کی اداؤں کو ادا کرنے کی. سبحان اللہ. تو جو رنگ آقا کو پسند تھا وہ رنگ ہمیں پسند ہونا چاہیے. جو سائز سرکار کو پسند تھی وہ ہمیں پسند ہونی چاہیے. یعنی میں آئینے میں دیکھ کر کم از کم یہ دیکھوں کہ اگر مجھے آقا اس حال میں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اتنا سا تو سوچ لو یار. اللہ اکبر, اللہ. بس وسا مزہ آ رہا ہے. آئینے کے سامنے کھڑا رہو, بات ختم کر دی. میں آئینے کے سامنے کھڑا رہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. تصور کریں, ارے تصور میں محبت چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ تصور کریں, نصیب والوں کو تصور نصیب ہوگا. تصور کریں کہ مجھے آقا جب اس حال میں دیکھیں گے تو میرے آقا مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. وہ اتنی سی بات کروں گا. کسی شاعر کا شعر ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہائے ہائے. اللہ, آپ نے سر پر تیل لگایا, کیا سوچ کر تیل لگایا؟ سبحان. بیچ کی مانگ نکالی, کیا سوچ کر نکالی؟ بڑے بال, زلفوں, کانوں کی آدھے کان تک, کان کی لو تک, یا اتنے بلند ہو جاتے آقا کے بال مبارک کے مبارک شانوں کو چھوتے, لیکن کندھوں سے نیچے آ جائیں گے تو یہ عورتوں کے مشابہت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام فرمایا ہے. جی. ٹھیک ہے, تو اب زلفیں رکھی آپ نے, اور جب زلفیں بنائیں گے آپ, بیچ کی مانگ نکال کے یوں, پھر تیل لگایا تھا, جب سربند باندھے گے تو کیا لگے گا؟ میرے آقا نے سربند باندھا تھا, اس پر ٹوپی پہنیں گے, اس پھر امامہ شریف باندھیں گے, وہی وہی کیسا مطلب کہ مزے کا. داڑھی کو جب آپ کنگھی کر رہے ہوں گے, مبارک آپ کی جو بھی داڑھی شریف ہے, پوری ایک مٹھی داڑھی کو کنگھی کر رہے ہوں گے, اور کیسا مطلب آپ تصور کریں کہ آپ یہ کر کی کیوں رہے ہیں, آپ کیوں رکھی داڑھی؟ میرے آقا نے رکھی تھی, واجب ہے. منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. آپ نے کیوں زلفیں رکھی؟ میرے نبی نے رکھی تھی. آپ نے کیوں بیچ کی مانگ نکالی؟ میرے نبی نے نکالی تھی. آپ نے کیوں تیل لگایا؟ میرے نبی پاک تیل لگایا کرتے, کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے. آپ نے ایسا لباس کیوں پہنا؟ میرے نبی پاک نے پہنا تھا. یعنی کوئی کہتا ہے کہ فلاں اداکار نے پہنا تھا, فلاں گلوکار نے پہنا تھا, فلاں فنکار نے پہنا تھا, فلاں فٹ بالر نے پہنا تھا, فلاں مطلب کہ مشہور آدمی نے پہنا تھا, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں پہنا, تو وہ بولتا ہے کہ میرے نبی پاک نے پہنا تھا. کیا بات. کون اچھا ہے یار؟ اے مسلمانوں تم بتاؤ کون اچھا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کی غیرت ایمانی, آپ کا جوش ایمانی, آپ کا جذبہ ایمانی کہے گا کہ اچھا صرف وہی ہے جو نبی کے طریقے پہ چلتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کال لیں جی, کال دیجیے. سگت تار محمد شاہ رخ اتاری, ہند امانی کابینہ, بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ لبیک ماشاء اللہ اپنا فیض لوٹا رہا ہے, اور آج کا موضوع فیشن. واقعی الحمدللہ اس موضوع کی ہمیں ضرورت تھی, اور الحمدللہ موضوع ہمارے بیچ تشریف لا چکا ہے. آج فیشن کے نام پر بال بھی ہیئر اسٹائل کے ساتھ داڑھی بھی, جو داڑھی مبارک ہے ایک ایسی عظیم نعمت, اسے بھی فیشن کے ساتھ لوگ رکھتے ہیں. کپڑے دیکھ لیں, چلنا دیکھ لیں, گاڑی دیکھ لیں, سب فیشن کے تعلق سے. نگران شورا سے میرا سوال ہے کہ ہم فیشن سے کس طرح بچ سکتے ہیں, اس کی رہنمائی فرما دیجئے. اور نگران شورا سے مدنی التجا ہے کہ ہمارے بڑے ابا محمد امداد انصاری, انہوں نے مدنی عطیات باکس اپنی دکان پہ لگوایا ہے.
ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کے ان بزرگ کو برکت عطا فرمائے اور ان کے اس اقدام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان اقدامات کو۔ اور رہی بات یہ کہ خود کو فیشن سے کیسے بچائیں، تو یہاں خاص طور پر جو بچنے کی بات ہم کریں کہ ناجائز فیشن سے تو خود کو بچانا ہی بچانا ہے، ایسے لباس سے، ایسے انداز سے، ایسی چیزوں سے جن کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ عورتیں بھی ناجائز فیشن کرتی ہیں، مرد بھی ناجائز فیشن کرتے ہیں، تو اس میں تو بچنا ہے کہ اس میں پڑھنے سے گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب کا حقدار بھی ٹھہرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سنت رسول پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ایک بڑی حدیث پاک پیاری سامنے ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہمیں سنت پر محبت، سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے کہ کئی ایسی سنتیں ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، لباس اور اپنے روز مرہ کے پہننے اور معمول کے بھی لے لینا، وہ سنتیں اب ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی نظر آئیں گی۔ دعوت اسلامی نے کئی سنتوں کو ہمارے معاشرے میں زندہ کیا ہے الحمدللہ۔ تو وہ اب یہ حدیث پاک کتنی پیاری ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جان لو۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جان لو؟ فرمایا دوبارہ اسی طرح فرمایا، اے بلال جان لو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا جان لو؟ فرمایا یعنی جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی، یعنی اس پر عمل ترک کیا جا چکا تھا، تو اس سے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کو رواج دیا جسے اللہ اور اس کے رسول ناپسند فرماتے ہیں، تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہے جو اس بدعت سیئہ پر یعنی بری بدعت پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں آئے گی۔ تو سنت پر عمل کرنے میں ہی عافیت اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ ایک مدنی بہار ہے، ایک فیشنیبل نوجوان کیسے اس نے توبہ کی، کیسے نیکیوں کی طرف آیا، اگر وہ شامل سلسلہ ہو جائے تو ایک اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے، یہ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 93 پہ مدنی بہار لکھی ہوئی ہے کہ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے فیشن کے اندر گزر رہی تھی، اسی دوران مجھے ایک دفعہ اپنے گھر کے آس پاس سبز اماموں کی بہاریں نظر آئیں، قریب گیا تو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی والوں کا عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، جس کا سبب ہمارے قریب ہونے والا سنت و برا اجتماع تھا۔ میرے دل میں آیا کہ یہ لوگ طویل سفر کر کے ہمارے شہر آئے ہیں، ان کو سننا چاہیے، لہٰذا میں اجتماع میں شریک ہو گیا۔ اختتام پر ان حضرات نے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے بانٹنے شروع کیے۔ خوش قسمتی سے ایک رسالہ میرے ہاتھ میں بھی آ گیا، اس پر لکھا تھا بھیانک اونٹ۔ میں گھر آ گیا، کل پڑھوں گا یہ ذہن بنا کر رسالہ رکھ دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ سونے سے قبل یوں ہی رسالہ بھیانک اونٹ کا جب وقت پلٹا تو میری نظر اس عبارت پر پڑی، شیطان لاکھ سستی دلائے مگر یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس جملے نے میری زبردست رہنمائی کی۔ میں نے سوچا واقعی شیطان مجھے رسالہ کہاں پڑھنے دے گا، کل کس نے دیکھی ہے، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو ابھی پڑھ لینا چاہیے۔ بہرحال میں نے وہ رسالہ پڑھا، میری نیند اچٹ ہو گئی، کافی دیر تک میں روتا رہا۔ راتوں رات میں نے عزم کیا کہ صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ جب صبح والدین کی خدمت میں عرض کی تو انہوں نے بخوشی اجازت مرحمت فرما دی اور میں 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ قافلے والوں نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ الحمدللہ میں نمازی بن کر پلٹا، سبز امام شریف کا تاج میرے سر پر تھا، تن مدنی لباس سے آراستہ ہو گیا۔ میری ماں نے جب مجھے تبدیل ہوتا دیکھا تو بے حد خوش ہوئیں اور خوب دعاؤں سے نوازا۔ عزیز اور رشتہ دار سب مجھ سے خوش ہو گئے الحمدللہ عز وجل۔ آج کل دعوت اسلامی کی ایک تحصیل مشاورت کے خادم کی حیثیت سے حسب توفیق سنتوں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تبدیل کیا۔
مدنی ماحول سے پہلے آپ بھی فیشن وغیرہ کیا کرتے تھے؟ اور وہ جس فیشن کا آپ تصور کرتے ہیں وہ کرتا تھا. بننا سمجھنا تو اب بھی ہے، جائز اللہ سادگی نصیب فرمائے، دعا کریں. بننا سنورنا آپ نے خود فیشن کر لی ہے، آپ نے خود اپنی زندگی میں فیشن کر لی ہے، اور جو آپ کا ٹائم تھا اب آپ کی داڑھی لال ہو گئی ہے اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فیشن چھوڑ دو. اگر کسی نے ماضی میں کوئی برائی یا کسی کمزوری یا کسی نقصان دہ کام کیا، اور اگر میں نے ماضی میں اگر کوئی کاروبار میں نقصان کر لیا ہے، اور آج اگر میں کسی کو یہ سمجھانے بیٹھوں کہ یار وہ کام مت کرنا کہ تمہیں نقصان ہو جائے گا، تو وہ بولے گا نا جب تیری کالی داڑھی تھی تو نے نقصان تو کر لیا، اب مجھے کیوں منع کر رہا ہے، میرے کو بھی نقصان کر لینے دے. جواب دے گا وہ. اس کا جواب یہی ہے، حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب، جو اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ سے عیب لگائے جس سے وہ توبہ کر چکا تھا، لم یمت حتی یعملہ، اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے گناہ کی مثال کسی کو نہیں بنانی چاہیے. وہ ایک بات ذہن میں آتی ہے، سننے والوں کے ذہن میں بعض اوقات آ جاتی ہے، تو اس کا جواب دینا جو ہے مقصود تھا، ورنہ اللہ محفوظ فرمائے عیب لگانے سے اور آر دلانے سے. بعض جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو فیشن وغیرہ کی طرف ہوتے ہیں، اب جیسے کچھ مذہبی حلیے والے اسلامی بھائی ہیں، تو اگر وہ کوئی اچھا چشمہ پہنے یا کوئی خوبصورت انداز کا کوئی مثال مزاج کی ترجمان، کیا کریں اس کو؟ بات چیزیں ایسی ہیں محسن بھائی جو خلاف شریعت نہیں ہے، خلاف سنت. اچھا ایک چیز ہے جو سنت پر، یہ میں سنت پر عمل نہیں کر رہا، صحیح، مگر اسے خلاف سنت بھی نہیں کہتے. صحیح، یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، سنت پر عمل نہ کرنا یہ الگ فعل ہے، اور خلاف سنت ہونا اس عمل کا یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، بہت ساری چیزیں نا وہ آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کی ترجمان ہے. صحیح. امیر سنت ہے نا، ان کو بیسیکلی استری والے پریس والے کپڑے ذاتی طور پر ان کو پہننا پسند نہیں ہے. صحیح. مگر آپ پہنتے استری والے کپڑے، ملتے وہی پہنتے ہیں آپ. تو یوں مطلب کہ بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے مزاج کی ترجمان ہیں. یعنی آپ کیا چیز دیکھ کر، امیر سنت کو ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ہی مطلب کہ ہائی فائی قسم کا چشمہ، یعنی ہم جب باپا نے پہنا تو ہمیں کو لگا کہ یار وہ 10 سال کا فرق آ گیا ہے. اللہ. لیکن آپ نے ایک دفعہ پہنا پھر نہیں پہنا، مزاج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز مزاج میں نہیں ہے، یہ دو مزاج میں نہیں ہے. یعنی ایک اسلامی بھائی امیر سنت کے لیے بڑی خوبصورت سی چٹائی لائے تھے. وہ چٹائی اب بھی اگر لینے جائیں تو شاید ہزاروں روپے کی آئے گی. تھی تائیوان کی. میرے سامنے سارا واقعہ ہے. اور میرے سو کو چٹائی تحفے میں دے کے آپ چٹائی پر سوتے ہیں. آپ چٹائی دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ ہے قیمتی، مہنگی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ چٹائی پر سونا کیا ہے؟ سادگی. سادگی. یہ وہ سادگی والی سنت ہے. تو کیا اتنی مہنگی چٹائی پر سونا سادگی ہے؟ اللہ اللہ. تو آپ نے وہ چٹائی انہیں کہہ کر واپس کروا دی اور وہ ریٹرن ہو گئی ہوگی. اب عرض یہ ہے کہ مزاج کی بات ہے. میرے مزاج میں ذاتی طور پر میرے مزاج میں ایسی سادگی نہیں ہے جس کی جو سادگی امیر سنت میں دیکھتا ہوں. اور واقعی جو سادگی ایک مطلوب و مقصود و محمود کے درجے کو پائے، میں اپنے اندر وہ سادگی والا، کیونکہ شروع سے ہم اس ماحول سے پلے بھرے نہیں ہیں. امیر سنت کی ابتدائی پرورش اور ابتدائی حالات بھی جو تھے نا، اس کا بھی بہت بڑا آپ کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ ہماری پرورش سے ہوئی نہیں ہے، اور ہمیں وہ چیز کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے، نہ کبھی اس راستے سے گزرے ہیں. تو اب بہت ساری چیزیں ایک امیر سنت کو دیکھ کر، ان کے قریب رہ کر ذہن بنتا ہے. لیکن ذہن کا بننا پھر اسی بنے ہوئے ذہن پر عمل کا بھی آ جانا یہ اتنا آسان نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ نے جواب اچھے تھے. میرا سوال کا تھوڑا سا وہ ویو یہ تھا کہ اگر مذہبی حلیے والے نے اس طرح خوبصورت لباس، مثال وہی سادہ ہے، سفید ہی مگر خوبصورت پہنا ہے، یا اوپر کوئی خوبصورت کوٹ پہن لیا، چشمہ پہن لیا، اس پہ کسی نے اعتراض کیا کہ آپ فیشن کا منع کرو تو خود اتنے خوبصورت بنٹن کے گھوم رہے ہو، پھر کیا کریں؟ فیشن ہمارے یہاں فیشن سے مراد ناجائز فیشن ہے، جس کا ابتدان ہی محروز بھائی نے عرض کر دی. تو اسلامی بھائی کا کہنا یہ ہے
کہ آپ چاروں مل کے نگران شورا کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے جو کہا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. لیکن آپ بے فکر رہے, نگران شورا ہمارے بڑے سمجھدار انسان ہیں, وہ آپ چاروں کو جو ہے نا گول کر دیتے ہیں, آؤٹ کر دیتے ہیں, وکٹیں اڑا دیتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. ان کا کہنا تھا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کی وکٹیں اڑا دیتے ہیں. وہ کتنا سمجھدار ہوگا تو گھر بیٹھے پتہ چل رہا ہے. چلے جی, یہ سوال ہے جی کہ نگران شورا سوال ہے, آپ اپنے ہاتھوں پہ کیا لگاتے ہیں اور کیا آپ بھی فیشن کرتے ہیں؟ کیا اپنے ہاتھوں پہ کیا لگاتے ہیں آپ کے ہاتھ آج وائٹ نظر آ رہے ہوں گے نا. وائٹ اور کچھ بھی نہیں لگا, لال لال تھوڑے تھوڑے. جی ماشاءاللہ. نہیں, یہ طبیعت, یہ طبیعت ہے آپ کی, یہ تو طبیعت ہے. آپ جواب نگران شورا سے رہنے دینا, کیا لگایا ہوا اپنے ہاتھوں پہ؟ بھائی کچھ بھی نہیں لگا ہے. اچھا کریم شریم کی بات, کریموں سے میں دور ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں یہ سوال ہے جی, بلکہ کریم تو میں نے ماضی میں بھی لگائی نا, مدنی ماحول سے پہلے بھی. میرا کریم کا تجربہ کہ کریم سے چہرے پہ جو کریمیں لگاتے اسے دانے نکل آتے. میرا اپنا, یا تو میری اسکین جو ہے نا وہ سینسیٹیو ہے, کریم کے قابل نہیں ہے. کریم نہ نہیں, ویسے بھی اکثریت کا یہی حال ہے. کریم تو کریم لگاتے ہیں ان کے دانے آ جاتے ہیں. کبھی سردی کی, گرمی کی, اس طرح کی کریموں کا مزاج نہیں ہے. ایک بندہ تھا ایسا, مجھے چٹکلا یاد آ گیا, اس کے چہرے پر نا کالا سا ایک نیلا کالا سا داغ بنا ہوا تھا ادھر گال کے قریب. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو وہ بیچارہ سادہ سا آدمی تھا, انہوں نے کہا کہ جی میں وہ رنگ گورا کرنے کی کریم لگا رہا تھا, وہ کریم تھوڑی سی میں نے زیادہ رگڑ لی ہے تو اس لیے یہ جگہ یہاں سے جل گئی ہے, یہ معاملہ ہو گیا. چلے آگے یہ سوال چلا ہی ہے تو رنگ گورا کرنے کے لیے چلیں ان الفاظ میں کہہ لیں کہ چہرے پہ نور لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چہرے پر رونق اور نور لانے کے لیے تہجد کی نماز. ہائے ہائے, اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. یعنی سارے امام, سارے جتنے بھی کھڑے ہیں ان میں جتنی بھی امامت کی اہلیت ہیں, جو بھی ایک خصوصیات ہے, سب سیم بھی ہو جاتی ہے نا. فائنلی فقہ نے یہ لکھا کہ دیکھو کہ کس کے چہرے پر رونق زیادہ ہے, سبحان اللہ, نور زیادہ ہے, رونق زیادہ ہے, اس کو امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر دیں کیونکہ وہ تہجد گزار ہوگا. سبحان اللہ. اچھا یہاں پہ ہے نا, ایسا ہی ہے. یہ خوبصورتی مراد ہے, یہ جو آپ نے جزیہ بیان فرمایا اس میں یہ خوبصورتی مراد ہے. ہمارے ہاں تو کچھ اور سمجھتے ہیں بھائی, مطلب کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتے یار. جزاک اللہ. دنیا میں بھی چہرے سفید ہوں گے اور قیامت میں بھی اللہ کریم نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, کہ کچھ چہرے اس دن بڑے روشن ہوں گے, خوش ہوں گے, اللہ کریم کی طرف سے جو ہے وہ خوشخبریاں پا رہے ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے. تفسیر خزان العرفان کے اندر ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز تہجد ادا کرنے والے ہوں گے, یہ بھی ارشاد فرمایا. اچھا یہاں محمد بابر بھائی ہیں, شہر کا نام مینشن نہیں ہے. پہلا سوال اسلامی بہن کا راول پنڈی سے, یہ محمد بابر نام ہے ان کا, شہر کا نام مینشن نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بھائی خشکی دور کرنے کے لیے کریم یا لوشن لگا سکتا ہے, کیا یہ بھی فیشن ہے؟ کریم یا لوشن لگانا اگر مطلب کہ کوئی اس میں نجس چیز نہیں ہے اور اس میں اور کوئی معنی شرعی نہیں ہے تو ایک مباح فعل ہے, تو اس کی شرعی گرفت ہی نہیں ہے, تو اس کو کیوں منع کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے, کالز کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. نگران شورا, کیا آپ مدنی ماحول سے پہلے فیشن کیا کرتے تھے؟ مدنی ماحول سے پہلے فیشن سے مراد یہی جو کپڑے اس طرح جو پہنتے ہیں نت نئے فیشن والے, تو وہی انداز تھا جو عموماً مدنی چینل پر ماضی میں کچھ اس طرح دکھایا بھی گیا تھا. تو ایک ایسا ہی انداز تھا. آج کل کیا چل رہا ہے وہی. پھر فیشن چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ مدنی ماحول, صحیح, اور کچھ بھی نہیں. مطلب وہ اس طرح کا زندگی گزارنے کا انداز جو چھوڑا تو وہ مدنی ماحول ہی ہے. کیا بات, اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ایک طرف وہ آدمی جس نے لباس بھی پہننا ہے اور سب سے الگ نظر آنا ہے, اور پھر وہ ایسی وضاقتہ اپنا لے جس میں اگر 10 بندے بیٹھے ہیں تو پہچان ہی مشکل ہو. کئی لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں مدنی چینل چلانے والے سارے لگتا ہے جی میں ایک ہی بندہ بیٹھے ہیں, یعنی ایک ہی جیسے لگتے ہیں سارے. اچھی بات ہے نا, ایک ہی جیسے لگے. ویسے بھی ہمارے اندر تقسیم کیوں ہونی چاہیے؟ میں ایک دوسرے پیرا میں بات کر رہا ہوں. ایک وہ ہے جیسے ہم تاثرات بھی سنتے ہیں آپ کے بارے میں, الگ ہی نظر آتے تھے اور اس طرح ہوتا تھا, اور دوسرا ہے ایک وہ وضاقتہ اپنا لینا کہ جس کے اندر وہ ایک نمایاں ہونے والا جو پہلو ہے نہیں ہونا چاہیے نا. خود نمائی, خود ستائشی اور اپنے آپ کو سب سے منفرد طور پر کرنے والا جو ایک وصف ہوتا ہے, عادت ہوتی ہے, اس کو آپ پسند تو نہیں نہ کہیں گے کہ یہ کوئی شریعت میں اس کو پسندیدہ قرار دیا جائے گا. ہم لوگ 92 کی میں بات کر رہا ہوں, مسجد الحرام کے باہر
میں باپا کا جو چل مدینہ کا جو قافلہ تھا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. مسجد الحرام کے باہر شاید یہ عمرہ کر کے فارغ ہوئے تھے یا جو تھا زینے پر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں ایک شخص آیا, پتہ نہیں کس ملک کا تھا, کہنے لگا کہ وہ الیاس قادری صاحب سے ملنا ہے. اب باپا تھے ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, ہم باپا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن چونکہ انداز بالکل باپا کا بھی بالکل آپ کے سامنے جو انداز ہے تو وہ نہیں پہچان سکا. مسکراتے رہے ہم سب, تو وہ نہیں پہچان سکا. خیر پھر تعارف کروا دیا کہ یہ امیر اہل سنت ہے. تو اگر کوئی ایسی ہے تو کیا حرج ہے, حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو الگ سے کوئی خصوصیت کے ساتھ نشست بھی نہیں تھی. اللہ اکبر. آقا نے اپنے لیے کوئی خصوصی نشست تک نہیں رکھی تھی کیا بات. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ چیزیں تو کہاں ہیں ہمارے اندر, آ گئی ہیں یار, آ گئی ہیں. ہم لوگوں نے اسلام و دین کو پڑھا سمجھا ہی نہیں ہے. نہیں یہ تو یہ نکالنا نا, یہ چیز نکالنا بڑا مشکل ہے. آپ تو ابھی اتنی آسانی سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں نا. مشکل ان کے لیے تھی مہروز بھائی جنہوں نے ابتدائی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اسٹارٹ کیا, بتا رہا ہوں. آج ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. آج ماں باپ ترستے ہیں کہ ہمارا بیٹا مدنی ماحول میں چلا جائے, داڑھی والا ہو جائے, امامے والا ہو جائے. کیا بات. معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے, نشہ اتنا بڑھ گیا ہے, اور بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے, اور مطلب کہ بے باکی اور جرات اور گناہوں کا اور نافرمانی کا انداز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب کہتے ہیں نا کہ ہمارے میمنی میں کہاوت ہے, ہمارے میمنی میں کہاوت ہے میمن زبان میں, وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو. یعنی کہ اتنا ان کو بدلنے کی کوشش کی, نہ بدلا, بدلنے سے نہ بدلا, ہار کے بدلا ہے نا. وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو, ہار کے, یعنی کہ بدلنے کوشش کی تو نہیں بدلا, لیکن ہار کے بدلا, کیونکہ اب اس کے پاس آپشن نہیں ہے. ایک اتنی بڑی مسلم کمیونٹی آپ کو دنیا میں ملے گی جن کے پاس ابھی اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس وے کے سوا کوئی دوسرا وے نہیں ہے. اگر نسلیں بچانی ہے تو یہ راستہ. اب اتنا مشکل نہ رہا مہروز بھائی. اس وقت جب امیر سنت نے ماما شریف سجایا, ماما شریف سجانے کا رواج نہیں تھا. اب الحمدللہ ایک بن گیا ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے. ان کا اس روئے زمین پر اس طرح کے کارنامے میں ہی از ون اینڈ اونلی پرسن ان دس پلانٹ. اس زمین پر اس طرح کا کوئی دوسرا شخص روئے زمین پر اگر دنیا میں آپ کی نظر ہے نا, آپ مجھے بتا دیجئے ایسا شخص. آپ بڑے سے بڑے مشہور آدمی کو لے لیں کہ لوگ جس کو اتنا فالو کرتے ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں سارے, چلے آج مدنی چینل پر چیلنج ہے, دنیا بھر کے تمام تر علم و معلومات و تجربہ رکھنے والے لوگوں کو کہ ایسی پرسنالٹی مجھے دکھائیں کہ جس کے اس طرح کے انداز کو پچھلے 30-35 سالوں سے کنٹینیو فالو کیا جا رہا ہوں. سبحان اللہ. 8-5-10 سالوں میں تو بندے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, شہرتیں ختم ہو جاتی ہیں لوگوں کی, اور انداز بدل جاتے ہیں. کوئی دوسرا مشہور ہو جاتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہی از ون اینڈ اونلی ان دس ارتھ. میں اس زمین پر اس طرح کا دوسرا شخص پاتا نہیں ہوں, میں نہیں پاتا ہوں. آپ کو میں کہہ رہا ہوں, مجھے بتا دیں. کیا بات. اس کا نام صرف الیاس قادری ہے. واہ واہ, میرا پیر, بے شک, اور کوئی نہیں ہے. ان کے چپل جیسے لوگ چپل پہنتے ہیں, مطلب وہ گھڑی ان کی جیسے گھڑی پہنتے ہیں. ان کے کرتے جیسے لوگ کرتا پہنتے ہیں یار. ان کے پجامے جیسے لوگ پجامہ پہنتے ہیں. واہ. میں نے خود کہا تھا کہ میں نے جب پاپا کو میں نے شلوار سے پجامے میں آنا نا, میرے لیے ایک جہاد تھا. اللہ اکبر. اگر آپ کو دیکھ کے پجامہ پہن لیا میں نے, وہ میرے کو پجامہ چل لگ گیا, آپ پجامہ پہنتے ہو. سبحان اللہ. تو ہاں یوں, ہم پجامہ نہیں, ہم نے کبھی پجامہ پہنا ہی نہیں تھا, شلوار پہنتے تھے یار جمعہ کبھی. میرے ماحول میں آنے کے بعد ایک عرصے تک یہ پجامے کا وہ نہیں تھا, لیکن پھر امیر سنت. اچھا, اب لوگ کہیں گے کہ بھائی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ لوگ ان کو اتنا فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے بڑھ کر میرے نبی پاک کو فالو کرتے ہیں. اللہ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ فیضان ہے مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو آپ کے غلاموں پر برس رہا ہے. ماشاءاللہ. تو ان کی اداؤں میں چونکہ ادائے مصطفیٰ کی جھلک ہے,
تو مسلمان اگر اس طرف نہیں لپکے گا تو کس طرف لپکے گا یار؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ارے جو نہیں لپک پا رہے نا وہ ہم کو آ کر ملاقاتوں میں کہتے ہیں دعا کرو داڑھی رکھ لو. یار جو نہیں رکھ رہے یقین ایک تو ہوتا ہے ہم کہتے داڑھی رکھ لو. اس بیچارے کی بے بسی دیکھو، اس پر کتنا نفس کا قابو ہو گیا ہے، اس پر نفس کا قابو ہو گیا ہے. کیوں داڑھی رکھنا چاہتا نہیں رکھ پا رہا، وہ امامہ باندھنا چاہتا نہیں، اس کو آپ اچھے لگ رہے ہو. ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اچھے لگ رہے ہو. میرے تو بڑا عجیب چٹکلا ہو گیا. میں ایک نشست سے فارغ ہوا، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سلسلہ ہی ریکارڈ ہوا تھا ہمارا مدنی چینل کا. تو ایک تعلیمی یافتہ یونیورسٹی سے فارغ نوجوان تھے، انڈسٹریل ٹائپ کے تھے، پڑھے لکھے تھے، اور بالکل وہ اپنے پینٹ شرٹ جو ان کا ایک لباس ہوتا ہے اس میں تھے، آئے ہوئے تھے، مگر اہل محبت تھے، محبت کرنے والے تھے، ہم کو چاہتے تھے، بلکہ میں کہوں ہمارے اپنے تھے، ہمارے حلیے میں نہیں تھے، مدنی حلیے میں نہیں تھے. جب میں جا رہا تھا تو مجھے گاڑی کے پاس لے کر کھڑے ہو گئے. آج تقریباً وہ 15 سے 20 منٹ کی نشست تھی. انہوں نے کہا کہ عمران یہ بتاؤ کہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا طبقہ ہمارے قریب کیوں نہیں آتا؟ اب میں ان کی 10 منٹ تک آلموسٹ سنتا رہا. ایک یہاں سے بولتا، دوسرا وہاں سے بولتا، تیسرا وہاں سے بولتا. کڑن 3 میں گویا کہ کڑن تھی. جب وہ ان کا جو مجھے پہنچانا تھا ان کے نزدیک وہ پہنچا چکے، تو میں نے ان سے ان کا انٹرویو لینا شروع کر دیا. صحیح. آپ کا نام جی، آپ کی کوالیفیکیشن، اچھا کیا کام کرتے ہیں، اچھا یہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے جو اپنا جو انٹروڈکشن مجھے دیا نا، مطلب میرا اس طرح 1 to 1 ان سے فرسٹ ٹائم تھا، شاید بائی فیس ہوا ہوگا، لیکن 1 to 1 فیس ٹو فیس میرا فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ اس طرح کا مکالمہ تھا. انہوں نے جو اپنا انٹروڈکشن دیا، اپنی سی وی بیان کی میرے سامنے، اپنا بایو ڈیٹا بیان کیا انہوں نے جو میرے سامنے، میں نے کہا آپ اسی طبقے کی تو بات کر رہے ہیں جو آپ میں ہے. ہاں آپ میرے قریب کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. آپ بھی تو دعوت اسلامی کے قریب ہو، آپ کو دعوت اسلامی اچھی لگتی ہے، ہم کو اچھی لگتی ہے. تو میں آپ کس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیں. جس پڑھے لکھے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہو، جس ایلیٹ کلاس کی آپ بات کر رہے ہو، جس بزنس کمیونٹی کی آپ بات کر رہے ہو، جس ایجوکیشن سیکٹر میں رہنے پڑھنے والوں کی آپ بات کر رہے ہو، واٹس دا ڈفرنس بٹوین دیم اینڈ یو؟ کیا فرق ہے آپ میں اور ان میں؟ توبہ سب. میں نے کہا میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. آپ کی مینٹلٹی کے اندر ہے نا محبت ہے، عشق ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ان کے طریقے پر چلنے والوں سے. تو جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی نا اس کو دعوت اسلام میں اچھی لگے گی. اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے یا فلاں کلاس سے یا اس کلاس سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو ہائی کلاس سے ہے. سبحان اللہ. محبت بڑی کلاس سے، چاہت بڑی کلاس سے. اب وہ کہیں بھی رہتا، ہمارے پاس یونیورسٹی کے، کالج کے ڈاکٹرز آتے ہیں، یہ آتے ہیں، یہ پروفیسر آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ ان کو آپ اچھے لگتے ہو، میں اتنا جانتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کلچر اور ماحول کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی آپ کے اس انداز پر ایڈاپٹ نہیں کر پا رہے، لے نہیں پا رہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ ان کو اچھے نہیں لگتے ہو، یہ نہیں ہے، اس سے میرا اتفاق نہیں ہے. آتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں، اس کے دیگر موقع پر جب میں ہر ہفتے مغرب کے بعد بیان کرتا تھا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، تو نہیں مغرب سے عشاء، پہلے ہر ہفتے کرتا تھا مغرب سے عشاء، اور اس میں ٹھیک ٹھاک بزنس کمیونٹی آتی تھی رمضان حال میں. اب بھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو آپ اچھے لگتے، ایسا نہیں کہ نہیں لگتے. وہ نہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی میں ہر شعبے اور ہر کلاس کے لوگ ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھی؟ آپ کو صرف وہ لوگ دعوت اسلامی والے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے آپ کا مدنی حلیہ اختیار کیا ہے، گیٹ اپ اختیار کیا ہے. ادروائز میں کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں مدنی حلیہ والے کم، اور جو مدنی حلیہ والے نہیں ہیں مگر دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ امیر سنت کے مرید ہیں. امیر سنت کو انہوں نے اسی حال میں قبول کیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے کہ یار یہ شخص جو ہے نا یہ ہمارا پیر، یہ سبز امامے والا، یہ سفید کپڑے والا، یہ چادر والا، یہ مسواک رکھنے والا، یہ جو مدینہ کرتے ہیں نا، یہ مٹی کے پیالے میں جو پیتے ہیں نا، یہ جو کھال پر بیٹھتے ہیں نا بکری کی، اور یہ جو پرسنالٹی ہے نا جو یہ آتی ہے ہمارے سامنے، جس طرح اٹھتی ہے، جس طرح بیٹھتی ہے، جس طرح یہ بولتی ہے، یار یہ شخص جو ہے نا، یار یہ غیر سیاسی دنیا کا بہترین آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے، جو معاشرے کو بچا رہا ہے. تو یہ ان کا ضمیر کہتا ہوگا یار
पीर ऐसा होना चाहिए, क्या बात, सुभान पीर अल्लाह। ऐसा होना चाहिए। ये हिदायत भी दे रहा है, नसीहत भी कर रहा है, क्या बात, ये ये रोते भी हैं अल्लाह उसके रसूल की याद में, ये मुस्कुराते भी हैं। तो यार ये कितना प्यारा है यार, ये मिलते भी हैं रात रात भर, ये इतना मतलब ये हुस्न भी अल्लाह ने किस्सा नवाजा है। सुभान अल्लाह। तो कोई सानी नहीं है, जवाब नहीं है, मरहबा। कोई एक आध कोना टूटा भी नहीं है यार, पूरे के पूरा है, कंप्लीट पर्सनालिटी है यार। क्या बात। तो ये तो इसको मुरीद कुछ तुन्ने ऐसे लोग मिलेंगे आपको पता ही नहीं होगा यार, ये भी मुरीद हो सकता है, ये उमरों का बापा का मुरीद, देख लेना। बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे होंगे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर होंगे। हमें तो जब हम अपने दावत इस्लामी के बास कामों के लिए जब हमारे ज़िम्मेदारान डिपार्टमेंट में, शोबों में या किसी जगह जाते हैं ना, तो वहाँ से ऐसे अफराद बाकायदा निकलते हैं। यकीन मानिए मैं दुनिया के एयरपोर्टों पे गया हूँ, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के एयरपोर्टों पे कहीं गया हूँ, मेरा हाथ पकड़ के साइड में ले जाते हैं। एयरपोर्ट पर काम करने वाले ऑफिसर टाइप के लोग साइड में ले जाते हैं, आप वाला वाह क्या बात, पापा का मुरीद हूँ, मुरीद। क्या अरे मैं देखता रहता है, अल्लाह अकबर। मौजे लगी हुई है दुनिया में। क्या बात है। अमीर सुन्नत जो है अभी पाकिस्तान से बाहर हैं और आप यहाँ पर हैं, क्या महसूसात हैं आजकल आपके? देखिए महसूसात कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर यादें बढ़ जाती हैं। मैं इस मौके पर एक शेर याद आ गया। क्या बात। वो शेर तो मदीने से वापसी का है, लेकिन यहाँ ये कि मुर्शिद चले गए, तो यूँ समझिए कि मदीने से वापसी आने वाले की एक कैफियत किसी शायर ने बयान की है। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। मेरे बाबा क्या चले गए हैं, मेरे बाबा मुल्क से बाहर क्या चले गए हैं, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। घर के अंदर फजा सूनी सूनी, घर के अंदर फजा सूनी सूनी, घर के बाहर समा खाली खाली, घर के अंदर फजा सूनी सूनी, घर के बाहर समा खाली खाली। मोहब्बत अमीर सुन्नत के लिए इतनी तड़प है आपकी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी मोहब्बत अमीर सुन्नत से करने से आपको क्या हासिल होगा, या कोई मुरीद जब इतनी मोहब्बत करता है तो उसे क्या मिलता है जो हम इतना ज़ोर देते हैं पीर की मोहब्बत पे? अगर पीर कामिल है, जामे शराइत है, तो उसकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बढ़ाती, क्योंकि आपने उससे मोहब्बत की इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ वीडियो कॉल्स हैं, उनको शामिल करते हैं, वीडियो सवालात हैं, और फिर ऑडियो कॉल्स की तरफ भी चलेंगे महरोज़ भाई इंशाअल्लाह। बाहर मार्केटों में जाकर के कुछ जो है व्यूज़ भी लिए गए हैं, तासुरात भी लिए गए हैं, सवालात भी रिकॉर्ड किए गए हैं, तो आइए कुछ उनमें से कुछ को शामिल करते हैं। जी, मोहम्मद इमरान अहमद बात कर रहा हूँ, करीम सेंटर से। मेरा मतलब यहाँ काम है माशाल्लाह। मैं हाजी इमरान अत्तारी का सिलसिला देखता हूँ, लब्बैक में हाजिर हूँ। बहुत प्यारा, बड़ी रहनुमाई भी मिलती है, और निगरान शुरा को देखकर ये भी दिल में एहसासात पैदा होते हैं कि मतलब हम भी इस तरह नेक बने करें, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा हाजी इमरान अत्तारी से ये सवाल है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, या अल्लाह का ज़्यादा मतलब नेक बंदा बनने के लिए और दीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने के लिए ऐसा कौन सा अमल किया जाए कि जिसकी मतलब हम भी नेक बन जाए, हम भी मतलब अल्लाह वाले दिल में खौफ खुदा आ जाए, रोने वाली आंखें हमें भी मिल जाए। तो बराए मेहरबानी निगरानी शुरा से ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा हमें भी मतलब बता दें कि हम भी नेक बन जाएँ, आपकी तरह बापा के चाहने वाले बन जाएँ, नेक अमाल हो जाएँ, रोने वाली आंखें मिल जाएँ।
میرا ایک چیز ایڈ کروں گا ان کے سوال کے ساتھ. تحریری پیغام ملا تھا کہ میں ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ مدنی کام کر کے دنیا سے جاؤں, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. دونوں کو آپ کے سوال سے مجھے زمزم اتاری تاجدار مدنی انعامات سبحان اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے. مدنی مذاکرے میں براہ راست انہوں نے ہسپتال سے کال کی تھی, رو رہے تھے بیچارے اور لائیو براہ راست ہے, اور انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ میں آج بیمار ہوں, مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کاش کہ میں یہ کام بھی کر لیتا. آپ صحت مند ہو, آپ کر لیں. اس طرح کے انہوں نے اس کیفیت میں اپنے مدنی پھول بیان کیے تھے. تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جو ارشاد ہے نا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یعنی اتنے واضح اور اتنے کھلے اور اتنی مطلب کہ گفتگو ہے, یہ اتنے پیارے مدنی پھول ہیں کہ مطلب لوگ ورکشاپ لگاتے ہیں نا, یہ قریب 5 مدنی پھولوں پر اگر ورکشاپ لگے نا تربیت کے, تو دنیا کا کون سا پروفیشنل ہے, دنیا کا کون سا فرد ہے جن کے لیے 5 مدنی پھولوں میں ہدایت, راستہ اور ترغیب اور تربیت نہیں ہے. ہر بڑے سے بڑا آدمی لے لے, بڑے سے بڑا کوئی بھی دنیا کا پروفیشن لے لے, 5 مدنی پھول میں یہ امپلیمنٹ ہے. اسی بات حسن لا یعنی کاموں کو چھوڑ دینا حسن اسلام سے, اس میں یہ تربیت ہے. جو اپنے لیے پسند کرو تم نے بھائی کے لیے پسند کرو, اس میں یہ تربیت ہے. انما الاعمال بالنیات, اس میں تربیت ہے. 5 روایتیں کہ دنیا میں ایک کہہ رہا ہوں, آپ کوئی بھی تربیت کرتے ہیں, آپ دنیا کے کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, میں مسلمانوں سے کہتا ہوں یہ 5 حدیثوں کو لے لیں. ان 5 حدیثوں میں زندگی کا وہ نچوڑ ہے, وہ نچوڑ ہے مدینہ کہ ختم ہے. صحیح بات, ختم ہے. میں نے بہت پہلے اربعین نبوی پڑھی تھی, بہت پہلے پڑھی تھی, اس میں یہ سارے مضامین. جی ہمارے سوشل میڈیا نے ایک امیج شائع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پہ, اس میں 5 احادیث ایک ہی امیج میں, جوامع الکلیم, بہت پیارا یہ انداز ہے. تو اب جیسے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے کہا, تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں, میں عمران جیسا بن جاؤں اس میں, اور میں نیک بن جاؤں اس میں فرق ہے. اللہ کا نیک بندہ بننے کی بالکل تمنا ہونی چاہیے, اور اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو اللہ کے نیک ہیں, جو آپ کا حسن ظن ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ دن رات جنت کے راستے پر چلنے والے ہیں, ان کے ساتھ چلیں. جہاں جانا ہے اس بس میں بیٹھ جائیں. اب آپ بیٹھے کسی اور ویگن میں اور چاہ رہے کہ یار میں اس بس والے جیسا بن جاؤ یا اس راستے پر چلنے والا بن جاؤ, تو آپ بس بدل دیں اور آ کر اس بس میں بیٹھ جائیں. جو یہ مدینے کی طرف جا رہی ہے تو انشاءاللہ مدینے کی طرف راستہ نکلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت بھی دیا, انٹرویو بھی دیا, تاثرات بھی دیے. اب جانے والے نے اللہ کرے سے مدنی قافلے کی کوئی تاریخ بھی لے لی ہو, یہ کوئی مدنی قافلہ شاہ کو بھیجا کرے تاثرات لینے کے لیے نا, ہاں, تاکہ ہم کو یہ بھی کہیں فائدہ ہو. مدنی انعامات کا رسالہ دیے, فکر مدینہ کی ترغیب ہو. مدنی چینل پر اگر کسی کو دکھا رہے تو ہم کو بھی تو اس سے لینا چاہیے نا کچھ. احکام تجارت کے لیے مجھے مارکیٹس میں جانے کا تجربہ رہا ہے, تو اس وقت ہم پہلے ہی نیت کروا لیا کرتے تھے نا, لینے سے پہلے ہی نیت, بھائی اس کے بعد فالو ہوتا ہی نہیں ہوگا. فالو اب تو پھر وہ وہاں کے اسلام میں ہوتے تھے, میں نہیں لے پایا. فالو بہت ضروری ہے, یہ بھی ایک تربیت کا مزہ. فالو بہت ضروری ہے. آپ گئے یا نہیں گئے, ہمارے نیت, میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی جھوٹی نیت کرتا ہے, لیکن نیت پر عمل جو ہے نا, آپ اپنے بارے میں سوچو, ایسی 100,000 نیتیں یاد آئیں گی اگر آ گئیں جو کی تھی مگر عمل نہ کر سکے ہم. مجھے یاد آ گئی. نہیں جی, کر دینا چاہیے. اب تو نیت کر کے بس عمل بھی کر دینا چاہیے. اللہ جس سے توفیق دے. آپ کی طرح اسپرٹ تو نہیں نہ ہے ہمارے اندر. ایک اور ویڈیو, ارے ہنس کیوں پڑتے ہیں آپ ایسا, تعریف کیوں کہ تھوڑا تو اداس ہو جائے. ارے آپ تو اداس بھی نہیں ہو پا رہے یار. کیسے اداس ہو جاؤں جی, اللہ کرے وہ ملے گا تو پھر وہ اداس ہوں گے نا جی. جب تک ایکسپریشنز نہیں ہیں تو پھر کیسے دے دوں, دعا فرمائے جی.
محمد شہزاد قادری اختری، کریم سینٹر صدر میں میری دکان ہے۔ نگران شورا سے یہ درخواست ہے کہ وہ جو ہمارے کاروباری معاملات ہیں اس میں لوگ ہم اکثر کہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو اس کے متعلق کوئی مدنی پھول دے دیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں تاکہ ہمارے کاروبار میں بھی اس کی خوب برکتیں ہوں۔ تجارت کا طریقہ کار سیکھیں، جھوٹ سے بچیں گے، سچ بولیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی ملے گی۔ اور ہمارے عموماً برکت کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ ضرورتیں اور سہولتیں پوری ہونے کے بعد بچتا ہے کہ نہیں ہے۔ مال کی کثرت کو ہی برکت سمجھتے ہیں، جبکہ صرف کثرت ہی برکت نہیں ہے، برکت کثرت کے علاوہ بھی ہے۔ تو اب یہ کہ نارملی طور پر جو بھی اب یہ جن مارکیٹوں سے آپ لوگ تاثرات دے رہے ہیں، ان مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے کروڑوں روپے کا کام ہو رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے مال پڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا رحمت ہے، گزارا ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا قرضہ نہیں چڑھ رہا ہوتا، جو ضرورتیں بنیادی طور پر کھانے پینے کی، کچن کی، بجلی پانی وغیرہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ آپ دیکھیں وہ شخص، میری تمام بزنس کمیونٹی سے یہ عرض ہے، بلکہ ہر اسلام دار، وہ شخص جس نے پیسے والا بننے کی دوڑ میں حصہ لے لیا ہے نا، وہ زندگی میں کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ یہ میری اپنی تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ ایک ایسی دوڑ میں آ گئے ہیں اور ایسے ٹریک پر دوڑ رہے ہیں جہاں لوگ پیسے والا بننے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ آپ جس سے بھی آگے نکل جائیں گے نا، آپ کے آگے کوئی اور ہوگا، اس کے آگے کوئی اور ہوگا، اس کے آگے کوئی اور ہوگا، اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا تو آپ کے آگے پھر کوئی اور ہوگا۔ اب زندگی پر دوڑتے ہی چلے جائیں گے تو آپ بولو گے تو کیا کریں؟ تو ٹریک بدل دیں، نیک بننے کی دوڑ میں آ جائیں۔ اس میں بھی آپ کو اطمینان نہیں ہوگا، لیکن وہ دوڑ آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہوگی، اطمینان کی طرف لے کے جا رہی ہوگی۔ پیسہ بہت ہو، اطمینان نہیں ہے، اور پیسہ کم ہے، اطمینان زیادہ ہے۔ بتائیے نصیب والا کون؟ جس کے پاس اطمینان ہے، اطمینان جیسی شے یار پیسے سے نہیں آتی۔ جی، اطمینان ایک عجیب شے ہے۔ مطلب ایک شخص کا میں کتاب پڑھا، وہ کسی سیٹ سے چندہ لینے گیا تھا، چندہ لینے گیا تو بات چیت چل رہی تھی، تو اس نے ایک ڈبی کھولی اور تھوڑی گولیاں نکالی، اور گولیاں کھا کر الٹیا سے گولی کھائی، الٹیا سے پانی پیا۔ تو اس نے کہا کہ سیٹ صاحب، ہمارے عمر سیٹ صاحب ہو یا نہ ہو، حاجی صاحب ضرور کہلاتا ہے، جیسے رکن شورا کہلاتا ہے حاجی صاحب۔ تو وہ سیٹ صاحب کہہ رہے نیند نہیں آتی یار، نیند نہیں آتی بھائی، نیند نہیں آتی، بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے، کیا بتاؤں، بہت ٹینشن ہے ہم کو، بہت ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی۔ اتنے میں وہ کیا ملا نہیں ملا وہ بات کی بات ہے، وہ چندہ لینے والے لوگ جیسے بانے تو روڈ سڑک بن رہی تھی، سڑک پر جنریٹر چل رہا تھا نا، جو روڈ پر جو بجری بناتا ہے، اس کے قریب ٹاٹ بچھا کر ایک مزدور ٹھاٹ سے سویا ہوا ہے، دوپہر کی دھوپ اور ٹھا کی مشین چل رہی ہے، دوپہر کا لنچ ٹائم ہوگا، آرام کر رہا تھا۔ اب وہ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے مطمئن کون ہے؟ اللہ اللہ، دونوں میں سے سکھی کون ہے؟ وہ جس کو زمین پر بھری دھوپ میں یہ ٹھا کی مشین میں چین کی نیند آ رہی ہے کہ اس کو تو نیند نہ آنے کی گولیاں کھلاؤ تب بھی شاید نہ سوئے، تب بھی نہ اٹھے۔ اس صاحب کو جب تک گولیاں نہ کھائے اس کو نیند نہیں آتی۔ تو یار اطمینان ہے نا، اطمینان، اللہ اللہ اللہ، یہ جس سے نصیب ہو جائے یار۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، بے شک خلاصہ یہی ہے آیت کریمہ کا، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے، پیارا بھی ہے، انفارمیٹیو بھی ہے، الارمنگ بھی ہے، اور مارکیبل کویسچنیبل بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کتنا یار انگلش بولتا ہے نا یہ، عربی انگلش، مسکرائے گا بھی، دیکھا پھر نہیں کچھ ایسے کہ مدنی چینل کے ناظرین سمجھ گئے میں نے کیا کہا۔ ٹھیک ہے جی، دکھائیے ایک ویڈیو جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مدنی گلدستہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سڑک پر گاڑی، یہ بچہ ہے جو اسکوٹی پر سفر کر رہا ہے، اور یہ میدان میں، روڈ میں، بڑے روڈ میں آ چکا ہے، اور گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، اور یہ بچہ اپنے اس کے اوپر سفر کرتا ہوا یہ روڈ پہ گھوم رہا ہے۔ یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے شاید اس کا اندازہ بچے کے ماں باپ کو نہیں ہوگا۔ گھروں میں عمومی طور پہ اس طرح کے جو ہے وہ ہوتے ہیں
स्कूटर्स वगैरह जो बैटरी वगैरह से चलते हैं। ये बच्चा भी अपने खिलौने के साथ जो है ये रोड पर आया हुआ है, इसको चला रहा है और रोड पर ये गाड़ी गुजर रही है और बच्चा वैसे का वैसा अपने जो है वो मगन धुन के अंदर मगन है और बढ़ता चला जा रहा है। या अल्लाह, अल्लाह अकबर। बच्चा भी नसीब वाला है, अभी तक तो बचा हुआ है, लेकिन अल्लाह करे ये बचा रहे। ये भी कोई बात जो है वो ये कोई आया है और ये अच्छा पुलिस वाले आ गए हैं ये बच्चों को उठा के। ये ओहो, डिग्गी के अंदर बच्चा और ये डिग्गी खुली और नीचे गिर गया। ओहो अल्लाह अकबर। ये भी एक तरीका, वो बच्चा दौड़ने लग गया पीछे, डिग्गी में था, डिग्गी खुल गई, बच्चा गिर गया रोड के ऊपर। ये इस तरह के मामलात भी हो रहे हैं। अमूमी तौर पे देखा जाता है हुजूर, ये तो इन्होंने स्कूटी का दिखाया है, हमने जो आंखों से मुशाहिदा देखा है यहाँ कराची के अंदर, ये भी देखा है कि 3-3, 4-4 दोस्त होते हैं जिन्होंने जो है स्केटिंग, गालिबन उसको स्केटिंग कहते हैं करना, वो जूते पहने होते हैं, नीचे व्हील लगे होते हैं। मुझे इस पर तबसरा कर लेने दो। जी बिल्कुल। गाड़ियां चला रहे थे रोड में, वो सोच रहा था कि यार कोई तो हो जो गाड़ी खड़ी कर दे अल्लाह, और उस बच्चे को उठा के साइड में, मतलब बच्चे को बचा तो रहा है, लेकिन अब ये कि मैं तो बच के निकल गया, पीछे वाला देख के बच्चा जाने। तो ये भी मेरी तो मोटी अकल में तो ये आ रहा था कि ऐसे में अगर बच्चे को क्या कहेंगे, इसे बेहिस्सी है, यानी बिल्कुल बेतवज्जोही कहें, बेहिस्सी कहें, या एक बस अजीब माहौल है कि बस मैं बच के निकल गया, यानी ना मैंने बचा लिया। अच्छा, ये आगे जाकर ऐसे तबका हो तो जो तबसरा करेगा जी, पीछे क्या हो गया पता नहीं, हो सकता अल्लाह ने अगर अगले दिन अखबार में आ जाए कि इस तरह कोई हादसा हो जाए, तो इन पे कोई लाजिम तो बचाना एक बात है भाई। अखलाकी तौर पर भी तो कोई शे होती है ना यार। दुनिया अखलाकियात का दर्स देती है, मैनर्स का दर्स देती है, तो इस्लाम से बढ़कर अखलाक का दर्स कौन देता है यार? सही। तो ये अखलाकी तौर पर बचाना, अखलाकी तौर पर बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की जान को खतरा है, बच्चा नादानी में बेचारा रोड पर आ गया, कोई जानवर भी आता है तो बंदा उस वक्त जो है थोड़ा शरण एहसास भी करता है। ज़रूरी है। जैसे अंधा अगर कुएं में गिर रहा है तो अगर आप उसको बचा सकते हैं तो आप पे शरण बचाना ज़रूरी है। तो ये भी उसी तरह की मिसाल बन सकती है। वल्लाहु आलम व रसूल। तो ये इसमें है ये फिर ये कि माँ बाप के लिए इसमें एक सबक है कि इस तरह हो सकता है कि नीचे का घर हो और वो दरवाज़ा मेन एंट्रेंस खुला हुआ हो, जी बिल्कुल, और वो बच्चा मतलब कि घर के अंदर ही खेल रहा हो, खेलते खेलते बाहर निकल गया हो और ये सब कुछ हो गया हो। तो इस तरह फिर गली कुचों में भी इस तरह होता है। ये बैटरी वाली भी मोटरसाइकिलें वगैरह ऐसी होती हैं, खुदा ना खादा लग जाए तो गाड़ी वाले को मारेंगे पीटेंगे कि बच्चा है, अंधा है, बच्चे को बच्चा नज़र नहीं आ रहा। अब वो ऐसी बेचारा टेंशन में आ जाएगा, वो ये कैसे बोलेगा कि यार तुम्हारा बेटा तो तुम घर में नहीं संभाल सके, मैं रोड पर कैसे संभालूंगा? मतलब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में नहीं संभल सका, मुझसे इल्ज़ाम देते हो कि मैं रोड पर इसको संभाल लूँ। तो ये चीज़ें हैं हमारे लिए सीखने के लिए, ये बड़े मतलब कि सबक आमोज और हैरत अंगेज़ और बाज़ सूरतों में इबरत अंगेज़ मनाजिर होते हैं। तो बच्चा गिर गया, पता नहीं उनके वालिदैन को पता कब चला। अब वो बच्चा को डिग्गी में रखने की चीज़ है, डिग्गी में आदमी सूटकेस रखता है, कोई बच्चा रखता है यार? बेसिकली वो डिग्गी नहीं थी, गाड़ी थी जिसके पीछे भी डोर होता है, बैक साइड वाला डोर खुला है। गाड़ी में था बच्चा, डिग्गी में नहीं था। अच्छा, डिग्गी नहीं थी, लेकिन वो जगह जहाँ से गिरा है वहाँ अमूमन सामान ही रखा जाता है, बच्चे को नहीं बिठाया जाता। पीछे नहीं बैठा। जो भी है निगरान शरण मदनी फूल उस पर अता फरमा दी है। यहाँ मैं ये भी चाहूँगा जो यहाँ हमारे यहाँ भी हो रहा है कि स्केटिंग वाले बूट्स जो है वो पहन के ये घूम रहे होते हैं, रोड के ऊपर चल रहे होते हैं, 2-2, 3-3 उन्होंने पकड़ा होता है, मोटरसाइकिल आगे होता है, उसको हाथ लगा के ये यूं गुजर रहे होते हैं गाड़ियों के बीच में से, मोटरसाइकिल करतब दिखा रहे होते हैं जी। तो क्या इनको क्या समझाएंगे? वो असल में रोडों पर ये करने वालों का मामला ये होता है कि लोग हमें देखें। ये रोड का आइटम ही नहीं है। स्केटिंग ट्रैक जो है ना वो अलग होते हैं दुनिया में, और ये रोडों का ये रोड पर आने वाली शे ही नहीं है। ये जो कर रहे होते हैं ना, बस इसमें एक तादाद शायद ऐसी होती है कि जो लोगों को दिखाना चाहती है। देखो भाई, जैसे वन व्हीलिंग वाले होते हैं, मोटरसाइकिल पर एक व्हील वाली स्कूटर कभी बनती ही नहीं है यार, खाली एक व्हील वाली स्कूटर चला रहे, बस दुनिया को दिखाना है कि हमको एक व्हील पर चलाने की महारत हासिल है। फिर गिरते हैं तो फिर अल्लाह की पनाह, जो इनके सर की हड्डियाँ टूटती हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर, मैं जाहिद इकबाल बोल रहा हूँ, मस्कत पाकिस्तान सियालकोट से हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ अगर मदनी में किसी को दाखिल होना हो मदनी माहौल में, उसका क्या तरीकाकार है? प्लीज़ थोड़ा मेरे को बताइए।
کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے. آپ کا یہ سوچنا ہی آپ کو داخل کر دیتا ہے. آپ یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ میں مطلب مجھے دعوت اسلامی والا بننا ہے, تو یہ آپ کا یہ سوچنا ہی آپ کو دعوت اسلامی میں داخل کر دیتا ہے. داخل ہو گئے یعنی آپ مطلب اس کا کوئی ویسا ایشو نہیں ہے, کوئی ممبرشپ نہیں ہے, کوئی مطلب کہ ایسی چیز نہیں ہے. البتہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہیں. آپ مسجد میں جہاں محلے میں جہاں آپ کو ماشاءاللہ سرز امام کے اسلام میں ملیں, ان سے رابطہ رکھیں, درس میں بیٹھیں, کیونکہ دعوت اسلامی یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی تحریک ہے. جسٹ اپنے ساتھ لوگ, کوئی کسی کے ساتھ کیوں ملتا ہے؟ کوئی چیز فائدہ ہوگا تو ملے گا نا. کسی کمپنی میں آپ کیوں شیئر کرتے ہیں؟ کوئی فائدہ ہوگا تو کریں گے. دعوت اسلامی میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ ان کو دین کا اور اسلام کا اور سنیت کا اور اپنے دنیا اور آخرت کا فائدہ نظر آتا ہے. بس یہ ہے. تو آپ کو الحمدللہ دعوت اسلامی میں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یار میں ایسا ہو جاؤں گا یا میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا تو میرے لیے الحمدللہ صورتیں بن جائیں گی. تو آ جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب کرے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, اسلامی بیان کے ساتھ ملاقات کریں اور کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا مدنی کام کرنے کی, اس میں شامل رہنے کی عادت بنائیں. اللہ نے چاہا تو اور مزید ترقی کریں گے. سبحان اللہ. مزید کالز بھی شامل کریں گے. سلسلے کے ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, مرحلے کی طرف. مدنی کسوٹی مرحلہ ہے اور 11 سوال ہیں. اور جی میں تو سمجھا آج آپ بھول گئے. نہیں, میں نے لکھا ہوا ہے جی 1 2 3 4 5 6 7 7 چیزیں ہیں, یہ لکھی ہوئی ہیں. ان میں سے 1 2 3 ہو چکی ہیں, بلکہ 4 ہو چکی ہیں اور 3 باقی ہیں انشاءاللہ. جی چلے آگے میدان میں. مرد ہیں. مرد لا. لا. عورت. عورت لا. اتنا سوچ کے کیا بولنے کی ضرورت تھی, فوراً منع کرتے تھے. عجیب ہو گئے یار. اصل میں آپ کو سوچ کر ہی جواب دیتے نا, پھر بھی پھنس جاتے ہیں. بغیر سوچے دیں گے تو کیا ہوگا. جی میں نے گھڑی چل رہی ہے جی, یہ مت سوچیے کہ مقدس شے یا مقام. یہ تو آپ جو سوال کریں گے وہ جواب ملے گا. ایک سوال کریں آپ, 2 سوالوں کو آپ ایک ہی سوال میں لا رہے ہیں. ایک آپ سوال پوچھیں, ہم جواب دیں گے. یہ ایک تیر سے سوال ہی تو کیا ہے, ایک تیر سے 2 شکار ہو رہے ہیں, اس میں آپ ایک شکار کریں. مقدس مقام پوچھیں تو ہم اس کا جواب دیں گے. کیا دیں گے جی؟ جو بھی جواب دیں گے آپ پوچھیں. مقدس شے پوچھیں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے. سوال الگ الگ کریں, اپنا ٹائم گزر گیا. چلیں نہیں, سوال کر لیا تھا آپ نے, بحث کی. بحث نہیں کی جی, سوال آپ کو صحیح سوال آپ کر لیں, ایک چوائس کر لیں, یہ دیتے ہیں. بتائیں جی, سوال کریں, اپنا صحیح سوال کریں آپ, مہربانی کریں. جی مقدس مقام. مقام, مقام ہے مقدس. نعم. اللہ. یہ چوتھا سوال تھا. تیسرا تھا. جی وہ مقام مقدس جو ہے وہ عرب ممالک میں ہے. عرب ممالک میں ہے. نعم. عرب ممالک میں ہے مقدس مقام. اگلے سوال کی گھڑی چل رہی ہے, 12 سیکنڈ باقی. حرمین شریفین میں ہے. جی ہاں, حرمین شریفین میں. نعم. کتنے سوال ہو گئے؟ 5. مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں لا نہیں ہے. مسجد نبوی شریف میں ہے وہ مقام. لا, مسجد نبوی شریف میں نہیں ہے. مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں ہے. نعم.
मदीना मुनव्वरा में तो क्या उनके गिर्द कोई मज़ारात वगैरह का भी हिस्सा है? नहीं जी, उसके गिर्द मज़ारात का कोई हिस्सा नहीं है। जो हमारा मतलूबा मकाम है उसके गिर्द मज़ारात का कोई हिस्सा नहीं है। सोच लीजिए। मैं सोचा हुआ बिल्कुल, गिर्द समझे ना, गिर्द। जी जी सलमान भाई, हाँ हो गया, हम इस पर डिबेट बाद में। ला चलें। गिर्द भी वैसे 2 किस्म का होता है, एक गिर्द होता है, गिरदा गिर्द होता है। देखिए मेरी मुराद आसपास ही है। नहीं, आप आसपास आपकी मुराद है, हमारी मुराद तो नहीं है ना। आप अपनी नहीं, मुराद ऐसा नहीं करें ना, आप हमसे सवाल करें। आपने कहा जो सवाल, देखिए हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया। भाई गिर्द से मुराद आसपास की बात है ना। अब मतलब मुझे मतलब फरोज़ो लुगत में तो नहीं, अगर आप बोले फैज़ान मदीना के इर्द गिर्द जो मज़ारात हैं तो हम कहेंगे नहीं आसपास नहीं है ना। कहाँ है? फैज़ान मदीना के आसपास मज़ार है। मैं कह रहा हूँ आसपास मज़ार है, आपने कहा नहीं है। जितनी फैज़ान मदीना की मालूमात आपको नहीं है, ऐसा नहीं वहाँ की भी ना हो। नहीं, इन्होंने मना किया, वहाँ की मालूमात है तो मज़ार है। आसपास से अब आप क्लियर कट, आप सवाल को और वाज़े कर लें, हम जवाब को और वाज़े कर देंगे। नहीं, वो सवाल वाज़े था, जो सवाल वाज़े था उसका जवाब हमने दे दिया। हम बिल्कुल मुतमईन अपने जवाब के आसपास में इर्द-गिर्द में कोई मज़ार शरीफ नहीं है। हम अपने जवाब से मुतमईन हैं जी। आपने देखें, आप सवाल ना चेंज करें। आपने सवाल किया था क्या भाईजान, सवाल ही की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि जो मकाम आप सोच रहे हैं मैं उसकी निशानी की तरफ जाऊँगा ना, ताकि उस मकाम तक पहुँच सकूँ। तो मैं सिर्फ इतना आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस मकाम मुक़द्दस जो आपने सोचा है उसके आस पास या इर्द गिर्द में जो भी मतलब एक एरिया होता है, उसमें एक नॉर्मल सा एक एरिया होता है, उसमें मज़ारात शरीफ का कोई वो नहीं है। सलमान भाई मैं जवाब अर्ज़ करता हूँ। जो मकाम मुक़द्दस हमने सोचा है उसके आस पास उसके गिर्द मज़ारात नहीं है। उसके आसपास उसके इर्द गिर्द मज़ारात नहीं है। जो मकाम हमने सोचा है वो मकाम खुद मज़ारात वाला है जी। वो मकाम खुद मज़ारात वाला है, खुद मज़ारात वाला है। नाम ये ठीक है। अब ठीक है। मैं तो ये चीज़ वो जो पहला जो सवाल था ना, उसका जवाब यही बनता था जो आपने दूसरा दिया। जो भी मदनी चैनल पर बैठे हुए इस्लाम भाई भी इस पर सोच लें, वो ये कि जी उस मकाम मुक़द्दस मकाम को मज़ारात से निस्बत हासिल है या उस मकाम तो सवाल वहाँ मज़ारात हैं, ये जवाब बनता था। लेकिन आप मुझे उस तरफ नहीं ले जाना चाहते थे। नहीं, मगर फिर भी चले गए। ठीक है, मदीने में हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही सादत कम है कि तस्वुर आप मुझे उस मदीने में घूमने की सादत हासिल हो रही है। इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, और सब्ज़ गुंबद के करीब है वो मकाम। सुभान अल्लाह, यकीनन करीब है। बकी पाक के बारे में आपने सवाल किया। बकी गरकद, सुभान अल्लाह, दुरुस्त जवाब, दुरुस्त है। मरहबा। पास से असल में यहाँ जो डिफरेंट हो गया ना, वो पास पे हो गया। हम पास से मुराद मुत्तसिल समझ रहे हैं। आपने घुमाने की कोशिश की थी कि इसने सवाल किया कि वो मकाम जो है वो उसके आसपास इर्द गिर्द मज़ारात हैं, तो आपने कहा इर्द गिर्द मज़ारात नहीं, यानी बकी पाक के बाहर मज़ारात नहीं है। जी जी, यही मुराद थी हमारी। ठीक है, इस पर भी आपकी पकड़ थी। बकी पाक के आसपास वो मज़ारात हैं जिनके असले हुजूर हाज़िरी उस पाक दर की है। शेखैन करीमैन के मज़ारात भी वही जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कॉल को शामिल कर लें। ये मदनी कसौटी तो होगी मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन। देखा आपने, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हम भी निगरान शुरा के साथ बैठते हैं, तो इंशाल्लाह कभी कभार हम भी अगले दफ़ा क्या मदनी कसौटी लानी है, अभी कॉल जी। कॉल ले लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खदीजा नूरी अत्तारिया बोल रही हूँ अरब शरीफ से। मेरा आपसे यह माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लब्बैक में हाजिर हूँ सिलसिला बहुत अच्छा है, और निगरानी शुरा के आने से तो और रौनक हो जाती है। मेरा आपसे यह सवाल है कि इस्लामी बहनों के नित नए बुरखों के बहुत सारे फैशन चलते रहते हैं, तो इस्लामी बहनें कहती हैं कि इतना सादा बुरखा क्यों पहन रखा है, थोड़ा फैशन वाला पहने ना, उनको क्या किया जाए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भी ऐड कर दूं कि खुद बुरके को भी फैशन कहा जा रहा है। असल में बुरका अपनी जगह फैशन भी बन गया होगा, लेकिन ये कि एक ट्रेंड है कि एक तादाद है जो बुरका पहनती है, लेकिन अब बुरका पहना ही इसलिए जाता है कि पर्दा रहे,
اور غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچایا جا سکے. برقع اتنا اٹریکٹیو نہ پہنے کہ جس میں آتے جاتے بھی لوگ دیکھیں. آپ نے برقع اس لیے پہنا ہے کہ لوگ دیکھیں آپ کو، تو یہ خود ایک پردے کی جو روح ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں. مثال کے طور پر عورت ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے کہ جو لوگ مہک ہو، جس کی جو لوگ اس کی خوشبو سونگیں. ٹھیک ہے، تو ایسا برقع نہیں پہننا چاہیے، ایسے بچنا چاہیے کہ جو ایسا اٹریکٹیو ہو کہ جس سے مطلب کہ لوگوں کی نظریں برقع پہننے والی پر جائیں اور وہ ٹکیں اور اس پر تبصرہ بھی کریں گے. تو یہ سب کچھ جو روح ہے نا پردے کی، یہ اس کے منافی لگتی ہے. بچنا چاہیے. یہ میری سوچ ہے. اب کوئی بچے نہ بچے وہ اس کی مرضی ہے. میری سوچ تو یہ ہے. کچھ ٹیکسٹ میسیجز بھی ہیں. سادہ ہونا چاہیے مدنی برقع، سادہ ہونا چاہیے. کاش مدنی برقع ہو، لیکن دعوت اسلامی میں مدنی برقع یہ مطلب پہنے تو اچھی بات ہے، البتہ شرعی پردہ ہونا چاہیے. یہ ہماری اسلامی بہنوں کو ہماری طرف سے کہا گیا ہے. گجرانوالہ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں کہ خواتین کو ہر ایونٹ کے لیے، تقریب کے لیے نیا ڈریس چاہیے ہوتا ہے؟ یہ بوجھ ہے گھر کے افراد پر، شوہر پر یا بھائی پر یا باپ پر. نہیں ہونا چاہیے ایسا. اصل میں یہ بھی ایک فیشن کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. اب جیسے کہ میں نے یہ کرتا پہنا ہے نا، اب میں ہو سکتا میں مثال دے رہا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوا. پچھلے ہفتے بھی ہو سکتا ہے میں نے یہی جبہ پہنا ہو، اس جمعے بھی یہی، اس اتوار بھی یہ پہنا ہے، ہو سکتا ہے اگلے اتوار بھی اگر یہی پہنو تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ ہر اتوار کو ایک ہی جیسا پہن کر آتا ہے. یہ بھی تو نہیں لگے گا کہ کبھی نیا پہنتا. ہاں تو نہ لگے، اچھا تو لگتا ہوگا نا بھائی، یہ ٹھیک ہے، دھلا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے. کیمرے کی لائٹ پڑتی تو زیادہ چمک جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بالکل صاف ہے پہنا ہوا ہے. تو آپ جو پہن کر آتے میرے کو کیا پتا کہ اگلے اتوار آپ نے صحیح پہنا تھا، نہیں پتا چلتا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. اب جو ان کو رنگین یا اس طرح کے تراش خراش والے پہنے ہوتے وہ ایک تو یہیں پھنس جاتے ہیں. اب یار پچھلی دعوت میں تو یہ پہنا تھا، ادھر گئے. یہاں کے لیے نیا. تو پھر وہ سفید کپڑے پہنتے. تو یہ ایک اور پیغام آیا ہوا ہے کہ سفید کپڑے پہن کر شادی میں گئے تو کہا کہ کفن پہن کے شادی میں آ گئے آپ ہماری. اگر کوئی کہتا ہے کفن تو اس کو کفن یاد آ گیا تو اچھی بات ہے. موت کی یاد تو اچھی چیز ہے، پہننا چاہیے. اگر باپا خود کہتے ہیں یہ جبے میں یہ میرے کو ہے کہ مجھے کفن کی یاد آتی ہے جبہ پہنتا ہوں، تو خود باپا نے فرمایا. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس سیگمنٹ جو ہے لکھا ہوا ہے، دکھائیں جی نگران شورا کو اسکرین پر. آپ کو بتانا ہے جی یہ لفظ کیا ہے. یہ میرے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے یار. میرے بچیاں کہتی ہیں ابو آپ کو یاد کیوں نہیں آتا. اچھا میری بچہ کہتا موبائل دیکھ لیا کرو. میں بیٹا موبائل دیکھوں گا تو چیٹنگ ہو جائے گی. مرحبا جی. لفظ بتائیے کون سا ہے یہ. ڈبل اے ہے اور آپ کو اس سے بہت محبت ہے. آپ یہ بتائیں آپ کیا سلسلے میں ہماری کلیاں اڑانے آتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں. آپ لاجواب ہی کر دیتے ہیں. آپ سمجھ نہیں آتی کیا آگے بات بولیں. چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس پر کچھ بولے نا تو بھی اور اڑتی، تو بھی وہ اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے چلیں جی. اس میں ڈبل اے ہے اور اس سے آپ کو بے انتہا یقین مانو مجھے پتا چل گیا ڈبل ہے. آپ ایسا لفظ بتا دو جس میں نہیں ہے، میری مدد اس میں ہو جائے گی. جو ہے وہی بتا رہے کہ اس میں ڈبل ہے. ارے مجھے پتا ہے، یقین مانو بغیر چشمے کا پتا ہے. وہ ایسا لفظ بتا دو جس میں ہے اور تو مدد اسی کو کہیں گے نا. اسلامی بھائی بھی ہمارے دیکھیں کتنے مہربان ہیں. انہوں نے 4 ڈبے خالی چھوڑے ہیں، نیچے 4 گنجیوں کی گنجائش. اوپر 3 ہی گنجائش، 3 ہی لفظوں کی گنجائش ہے. 3 کی گنجائش. اچھا 3 اوپر 3 ہے. صحیح جی. گھڑی بھی سے رکھ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آسان سا لفظ ہے، بہت آسان. ایم لگائیں. ایم محسن بھائی تو اشارہ کر دیا، پہنچ گئے. ایم تو ہے. اللہ پھر کیا ہو. صحیح بات ہے جی. ایم تو اس میں ہے، باقی 2 رہ گئے ہیں بس. این 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 ہے جی. اس میں این تو ہے ویسے. ہاں جی ہے. اب آپ بتائیں. آپ تو کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے. ایل جی ایل
ओ हो, क्या ट्विस्ट मारा है जी। नहीं एल नहीं है जी इसमें, एल तो ठीक है, नहीं है। एक मिनट ठहरे जरा, एल नहीं है। नहीं एल नहीं है भाई। तो गलती भी तो नहीं लगा रहे लोग। नहीं लगा रहे ना अभी आप। चले आगे चले। हाँ तो अगर एल नहीं तो जेड लगा दें। अल्लाह, अब आप दुरुस्त जवाब दिया जी आपने, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नमाज एल भी बनता था जी, एल भी बनता है, एल भी बनता था, नमल, माशाअल्लाह, दुरुस्त है। अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी अता फरमाए, और दावत इस्लामी का मदनी माहौल है जो हमें नमाज पढ़ने का जहन देता है, ना सिर्फ नमाज पढ़ने का जहन देता है बल्कि दुरुस्त तरीके के साथ नमाज पढ़ने का जहन जो है वो अता फरमाता है। कॉल ले लें, कॉल ले लेते हैं, ठीक है, कॉल ले लें ताकि हम नाजरीन जो कॉल करते हैं इन्हें भी एक हो कि हमारी कॉल चली है। जी ठीक है जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अगर मदनी काफिले में जाना चाहें और वसाइल इतने ना हो तो उनसे क्या खर्चे अखराजात आ जाते हैं जो बंदा को कम से कम कोशिश करके उसमें जाने के लिए अपनी तैयारी करे। मदनी काफिले में, मदनी काफिले का प्यारे और मीठे इस्लामी भाई ये है कि अगर शहर के अंदर ही मदनी काफिला हो तो यूँ समझे कि 200-400 रुपये में भी आपका 3 दिन का मदनी काफिला हो जाएगा। वो ट्रांसपोर्ट के आने जाने के, खाने पीने के तो बहुत मिनिमम एक्सपेंसेस होते हैं। कोशिश करते हैं इस्लाम में खुद ही अपना पका कर खा भी लेते हैं कि बैरून शहर होगा तो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। तो 200-400 रुपये में चार में अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं 1000 रुपये बहुत हैं। बैरून शहर में 1000 रुपये लग जाते हैं। कितने दिन के? आने तो 3 दिन के लिए। नहीं दो, मतलब कि मेरा ख्याल 300-400 रुपये में इनका शहर का, जैसे अभी हैं तो इनके आधे घंटे पौने घंटे के फासले पर भी तो 3 दिन का मदनी काफिला हो सकता है। एक आम आदमी जो नहीं अफोर्ड कर सकता, 200-300 रुपये दे सकता, तो उसके लिए भी मदनी काफिला है। हम मतलब कि 2-4-10 गलियां छोड़कर भी अगला महिला छोड़कर मदनी काफिला है। मदनी काफिला एक मस्जिद में जदवल के मुताबिक 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए बैठना है और एक मखसूस जदवल पर अमल करना है। ये हमारा मदनी काफिला है। अगर पोजीशन नहीं होती तो उसको बड़े मुख्तसर से सफ़र पर भेज कर भी तरकीब बन सकती है। अगर थोड़ी गुंजाइश होती है तो ज़्यादा सफ़र हो सकता है। मज़ीद ये अगर उसको अल्लाह ने वक्त में और माल में वसअत दी है, बरकत दी है, तो 12 दिन भी हैं, पूरा 1 माह भी है, तो 12 माह भी हैं। तो यूँ अल्लाह ताला के करम से है। आप हिम्मत करें और इस्लाम भाई से रब्ता करें, इंशाअल्लाह तरकीब बन जाएगी। मरहबा। यहाँ हुजूर ये भी तो है ना जी कि जो 1 घंटे के लिए आना चाहे उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 1 घंटा तो बहुत है, 5 मिनट के लिए भी आना चाहे ना, उसके लिए भी हमारी मदनी तरबियत का मौजूद है मदनी मरकज़। सुभान अल्लाह, मरहबा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद बाबर रफीक। वजन जैसे आज कपड़े सिलवाने में नए से नए फैशन आते हैं, तो अपनी बहनों की तरह अपनी भाइयों ने भी ऐसे ऐसे डिज़ाइनों से ऐसे फैशन से कपड़े सिलवाए होते हैं कि बंदा देख के दंग रह जाता है। तो उनसे जब बोला जाता है तो वो कहते हैं लो जी ये तो नया फैशन है, आपको क्या पता, आप तो मलंग लोग, आपको फैशन के बारे में क्या इल्म। उनका ऐसा कहना कैसा, और इस्लामी भाइयों को किस तरह का लिबास पहनना चाहिए और इस्लामी बहनों को भी किस तरह का लिबास पहनना चाहिए। चलो आप नसीब वाले हो, आपको कोई ये तो कहता, आपको क्या पता आप मौलाना हो, है ना। वो किसकी तारीफ, ये तो तारीफ है यार, इस पर नाराज होने की क्या जरूरत है। एक मरतबा अमीर सुन्नत से किसी ने कहा था कि लोग सब हमें क्या समझते हैं, यूँ हाँ ये समझते हैं कि मौलाना है और मौलाना की दौर मस्जिद तक। तो बाबा ने फरमाया अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि हमारी दौर मस्जिद तक हो यार। ऐसा लिया बाबा ने, मदीना कर दिया। अब कोई कहता तुम मौलाना, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होती है, तो वो कितना वो प्यारा मदनी इनामत वाला इस्लाम भाई होगा, वो पता ही कोई नहीं है। यानी फितनों के दौर में तो वो ज़्यादा महफूज है जो बैठा हुआ है। चलने वाला बैठा हुआ चलने वाले से ज़्यादा महफूज है, और चलने वाला खड़े होने वाला ज़्यादा महफूज है, और चलने वाला दौड़ने वाला ज़्यादा महफूज है। और फितनों की तरफ देखोगे तो फितने तुम्हें उचक लेंगे। ये हदीस पाक के मज़ामीन अर्ज़ कर रहा हूँ फितनों के दौर में। दूसरी बात ये कि ये लिबास ऐसा पहनते हैं कि लिबास शोहरत से बचने की शरीयत में ताकीद है कि लिबास शोहरत से बचे। और लिबास शोहरत उसे कहते हैं जिसकी तरफ उंगलियां उठें, इशारा किया जाए, उंगलियां उठें, ये लिबास शोहरत है। अब वो ऐसा सादगी के नाम पर पहने तब भी उस पर उंगली उठ सकती है, ऐसा फैशन के नाम पर पहने तब भी उंगली उठ सकती है। दूसरा ये कि जिन कपड़े को, जिस रंग को पहनने से शरीयत ने मना किया है, रोका है, उन चीज़ों से ख़ुद को बचाए।
اور اس طرح کے لباس سے خود کو بچائے، ستر اس کا ڈھکا ہوا ہو، سنت پر عمل کرتے ہوئے پہنے، بہترین لباس ہے۔ چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔